سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان کے ان مبارک لمحات میں کچھ وقت اللہ کے پاک کلام کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. نیکی کا ہر کام اللہ کی توفیق ہی سے ممکن ہوتا ہے. اس پر اس کا شکر ادا کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے تاکہ اس کا حق بھی ادا ہو سکے، اس ہدایت کا جو اللہ نے عطا کی، اور اس پر استقامت بھی ہمیں مل سکے. آج کے دورہ قرآن میں 19واں پارہ ہمارا موضوع ہے، اور 19ویں پارے میں 3 صورتوں کے مضامین ہیں. سورہ فرقان کا بقیہ حصہ، پھر پوری سورہ شعراء، اور آخر میں پھر سورہ نمل کا آدھا حصہ تقریباً. تو یہ آج کے درس کے اندر انشاءاللہ یہ مضامین آئیں گے. سورہ فرقان اپنے نام سے کہ اللہ نے اس کتاب کو بہت سے نام جو قرآن میں دیے اس میں ایک نام اللہ نے فرقان دیا ہے. تو یہ سورہ جو فرقان ہے یہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بہت سے ناموں میں ایک نام الفرقان اس کتاب کا اس قرآن میں اور اس صورت میں ذکر کیا. تو فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. اللہ نے اپنے بندے کے اوپر فرقان نازل کیا، اور فرقان جو حق اور باطل کو واضح کرتا ہے. اور اللہ نے آگے وجہ بیان فرمائی لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ تمام جہان والوں کے لیے ایک نذیر کا کام کرے. اور نذیر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو خبردار کرے، لوگوں کی غلط کاموں کے اوپر اس کے برے انجام سے ان کو ڈرائے. اور اگر کوئی اس کتاب کا انکار کرے تو اس کو اس کے کنسیکوینسز جو ہے، اس کا جو رزلٹ ہے اور اس کے جو نتائج ہیں اس کے بارے میں آگاہ کرے. تو یہ نذیر بن کر حضور علیہ السلام آئے، اور پوری کائنات کے اندر تمام جن و انس کے لیے حضور علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ للعالمین، تو ایک عالم تو یہ عالم دنیا ہے جس کو ہم جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے عالم ہیں. تو ان سب عالمین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان سب کے لیے حضور علیہ السلام کو یعنی نذیر بنا کے بھیجا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو رسالت ہے یہ پوری کائنات میں تمام جن و انس کے لیے اللہ کے نبی کی حیثیت سے آپ بھیجے گئے. اسی طرح حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ ایک صفت ہم سورہ انبیاء کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو ہماری معلومات کی حد تک تو جو چیز ہمارے مشاہدے اور ہمارے مطالعے یا ہمارے سمجھنے میں آتی ہے وہ یہ عالم دنیا ہے. لیکن اس کے علاوہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں اور جتنے عالم ہیں اس سب کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں. لیکن حضور علیہ السلام کی رسالت تمام عالمین کے لیے ہے. اس لیے حضور علیہ السلام کافۃ للناس کے لیے بشیر ہے، یعنی تمام انسانوں کے لیے آپ رسول بنا کے نذیر اور بشیر بنا کے بھیجے گئے. اور دوسری بات یہ کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. تو حضور علیہ السلام کی اس رسالت کے اوپر قریش مکہ اور مشرکین مکہ انہوں نے اعتراضات کیے اور کہا کہ یہ رسول اپنے آپ کو کہتا ہے. نعوذ باللہ بڑی مسخرے کے انداز میں اور یعنی مذاق کے انداز میں انہوں نے کہا وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ تو کھانا کھاتا ہے جیسا کھانا ہم کھاتے ہیں، اور یہ بازاروں میں بھی جاتا ہے جیسے ہم جاتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک نبی جو ہے اولاً وہ انسان نہیں ہو سکتا، اور دوسرا کہ اگر وہ نبی آ جائے جس بھی صورت میں آ جائے تو پھر وہ بازاروں میں نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی انسانوں ہی میں سے ہوتے ہیں، اور جس طرح انسانوں کی حاجات ہیں ان کی بھی حاجات ہوتی ہیں، اور جس طرح انسانوں نے اپنے معاملات کرنے ہوتے ہیں ویسے نبی بھی اپنے معاملات انسانوں ہی سے کرتا ہے. اللہ انسانوں ہی میں سے انسانوں کو نبی بناتا ہے. اور اللہ نے خود قرآن کریم میں یہ بات کہی کہ اگر ہم کسی اور کو نبی بنا دیتے تو
پھر یہ اعتراض ہوتا کہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شان رحیمیت ہے, ربوبیت ہے, اور اس کا انعام ہے کہ اس نے انسانوں میں سے, تاکہ انسانوں کے سامنے ایک ماڈل ہو سکے, انسان سمجھ سکے کہ میرے ہی طرح کا انسان ہے جو رات کو تہجد کی نماز میں ہر رات کو کھڑا ہوتا ہے, جو روزوں کا اہتمام کرتا ہے, جو حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, جس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ موجود ہے, جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جاتا ہے, جو اپنے ساتھیوں کے اوپر مہربان ہوتا ہے, جو اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے ظلم کو معاف کر دیتا ہے اور ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگتا ہے, جو اپنے اوپر پتھر جو پھینکتے ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہے. تو انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ انسان ایسا ہو سکتا ہے, اس لیے ویسا ہی بننے کی کوشش کرو, وہی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. یہ بات ٹھیک ہے کہ انسانوں میں کوئی بھی اس لیول پر جتنی بھی کوشش کر لے نہیں پہنچ سکتا, اس عبادت اور اس علم اور اس تقوی کی اور اخلاق کے لیول کے اوپر جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے. لیکن وہ ایک مثال اور ایک آئیڈیل اور ایک رہنما ہمارے لیے بنائے گئے کہ ہم انہی کے نقش قدم پہ چل کر ان تک پہنچیں اور انہی جیسا اخلاق جو ہے وہ ہم اپنے اندر اپنائیں. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے جو اعتراضات تھے حضور کے بارے میں وہ یہاں پہ ذکر کیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا نبی ہے جو کھانا کھاتا ہے, جو بازاروں میں جاتا ہے اور ہماری طرح کی باتیں کرتا ہے, ہمارے ہی جیسا انسان ہے, بھلا یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بازاروں میں جاتا ہے تو اس کا ایک دوسرا اس کے اندر معنی یہ پوشیدہ ہے کہ یہ نبی بڑا دعوتی میدان کے اندر متحرک ہے اور بازاروں تک, محلوں کے اندر, گلیوں میں, بازاروں میں, یعنی جہاں بھی اس کو اپنی دعوت پہنچانی ہو چلا جاتا ہے. اسے اپنی دعوت پہنچانے میں کسی قسم کا جھجک نہیں ہے. تو اس نبی کو تو کسی غار کے اندر بیٹھنا چاہیے, کسی حجرے کے اندر بیٹھنا چاہیے, انسانوں سے الگ تھلگ ہو کے رہنا چاہیے. جو صوفیاء کا یا رہبانیین کا یا دنیا سے بیزار لوگوں کا ایک شیوا ہے وہ اپنانا چاہیے, یعنی دنیا سے کٹ جائے, انسان انسانوں سے کٹ جائے اور تنہائیوں میں بیٹھ کر بس تزکیہ نفس کی تسمیہ پڑھتا رہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرتا رہے. تو نبی کو تو ایسا ہونا چاہیے. تو یہ نیکی کا ایک غلط تصور ہے اور نیک آدمی کا غلط تصور ہے جو انسانوں نے خود اپنی طرف سے اختراع کیا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ رہبانیت اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے, اور رہبانیت کا مطلب ہے کہ انسانوں کو چھوڑ کر, انسانوں سے اپنے آپ کو کاٹ کر اور پھر خدا کے قریب ہوا جائے. انسانوں میں زیادہ سے زیادہ رہبانیت جس کی اجازت دی گئی وہ 10 دن کا اعتکاف ہے کہ 10 دن کے اعتکاف میں انسان دنیا والوں سے کٹ کے سال میں 10 دن اس چیز کا اہتمام کرے کہ ذکر پر توجہ ہو, تلاوت قرآن پر توجہ ہو, تزکیہ نفس پہ توجہ ہو, اور انسان اپنی زندگی جو گزری ہے اس کے بارے میں سوچے اور جو آنے والی ہے اس کے بارے میں پلاننگ کرے. تو یہ ایک تصور اعتکاف کا موجود ہے. لیکن اس سے زیادہ 4 ماہ کے لیے, سال کے لیے اور ساری زندگی کے لیے انسان جنگلوں میں نکل جائے, تنہا ہو جائے, انسان انسانوں سے کٹ جائے, تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس سے اسلام نے منع کیا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو معمول تھا یہ کفار کو بڑا ہی ناپسند تھا. اور آج بھی اگر آپ اللہ کا نام لیں گے ان جگہوں پہ جہاں پہ اللہ کا نام لیے جانے پہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کے اوپر نقطہ اعتراض اٹھے گا. ہاں, آپ اپنے گھر کے اندر, اپنے محلے کی مسجد کے اندر بھلے 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہیں, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن اگر آپ آواز اٹھائیں گے اپنے معاشروں کے اندر غلط کاموں کے اوپر اور اللہ سے انکار اور اللہ کی نافرمانی کے اوپر جو کام ہو رہے ہیں اور انسانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے, تو پھر آپ کے اوپر سوالیہ نشان لگے گا کہ آپ بنیاد پرست ہیں, آپ دہشت گرد ہیں, آپ اسلام کی بات کرتے ہیں, آپ پولیٹیکل اسلام کی بات کرتے ہیں, آپ سیاسی اسلام کی بات کرتے ہیں. تو یہ جو قریش مکہ کہتے تھے نا کہ بازاروں میں جا کے بات کرتے, دراصل یہی کہتے تھے کہ یہ سیاست کے بارے میں بات کرتے ہیں, یہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں. تو رسول کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کی ذاتی جو تزکیے کا کام ہے وہ بھی کرے اور معاشرے کے تزکیے کا کام بھی کرے. اور معاشرے کے تزکیے کا نام سیاست ہے کہ معاشرے کے اندر جو ظلم ہے اس کو ختم کرے, جو ناانصافی ہے اس کو ختم کرے اور جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے. اسی کا نام سیاست ہے. یعنی انسانوں کی خدمت کی جائے, انسانوں کے کام آیا جائے اور انسانوں کی مشکلات حل کی جائے. ان کے لیے ایڈمنسٹریشن کا, مینجمنٹ کا ایک اچھا سسٹم بنایا جائے تاکہ ایک اچھے طریقے سے چیزیں بر وقت ہوں, ٹھیک ہوں اور ہر ایک آدمی کو اس کا حق ملے. تو اللہ کا نبی یہ سیاست کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے, یعنی دنیا کی جو مینجمنٹ ہے, انسانی معاشرے کی جو مینجمنٹ ہے اس کی اصلاح اور ان انسانوں کی جو اس معاشرے میں رہتے ہیں ان کی اصلاح. تو قریش مکہ نے یہ اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی جو آیت نازل فرمائی 19ویں پارے میں اس میں بات کہی, وقال الذین لا یرجون لقاءنا, یہ لوگ جو ہماری ملاقات کے بارے میں یقین نہیں رکھتے یہ کہتے ہیں
لولا انزل علینا الملائکہ، ہمارے اوپر کوئی فرشتے اللہ نے نازل کیوں نہیں کر دیے، او نرا ربنا، یہ ہم خود اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے. یعنی ہمارے اوپر پہلے تو دو اعتراض یہ کیے کہ یہ نبی جو ہے یہ بازاروں میں کیوں جاتا ہے اور یہ ہمارے جیسا کھانا کیوں کھاتا ہے، یعنی ہمارے جیسا بشر کیوں ہے اور دعوتی میدان میں اتنا متحرک کیوں ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرشتوں کو نازل کیوں نہیں کیا. اب یہ بات سورہ نام کی ابتدا میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پہ بھی انہوں نے یہی بات کی کہ اللہ فرشتے کو کیوں نہیں بھیجتا جو اپنے ساتھ کتاب لے کے آتا اور ہمیں بتاتا کہ اللہ نے یہ کتاب ہدایت تمہیں دی ہے. تو اللہ نے وہاں پہ کہا کہ اگر ہم فرشتے نازل کر دیتے تو تم یہ کہتے کہ فرشتہ بھی بھلا ہمارے لیے مثال ہو سکتا ہے، ہمارے لیے رہنما ہو سکتا ہے. تو فرشتہ اللہ نے خود جان بوجھ کے نہیں بھیجا. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم وہ فرشتہ بھیج بھی دیتے تو ہم اسے انسانی شکل ہی کے اندر بھیجتے. اس لیے اللہ نے کہا کہ فرشتہ اللہ نہیں بھیجتے، تمہارے لیے آئیڈیل اور مثال اور قابل تقلید ایک انسان ہی ہو سکتا ہے جو تمہارے لیے ہدایت کا رہنمائی کا کام کر سکے. اور پھر دوسرا اعتراض ان کا کہ او نرا ربنا، کہ ہم خود اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ موسیٰ ہم اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے رب کو جس طرح آپ کے ساتھ وہ کلام کرتا ہے ایسی ہمارے ساتھ کلام کرے. تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے لیے اور سختی اور عذاب کے طور پر ان 70 افراد کو جو ملاقات کے لیے گئے تھے موت دے دی. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، تو یہ ذکر ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے یہ اعتراضات جو ہیں، چاہے اس دور کے اعتراضات ہوں یا آج کے دور کے اعتراضات ہوں، یہ سارے اعتراضات بے معنی ہیں، انہوں نے ماننا نہیں ہے. لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، یہ اپنے نفس اور اپنی من پسند اور اپنی عقل کو ہی اپنا خدا بنا بیٹھے ہیں، اپنی خواہشات کے پیروکار بن گئے ہیں اور اپنی عقل ہی کو انہوں نے کل سمجھ لیا ہے. اس لیے انہوں نے جو اپنے ساتھ زیادتی کی ہے اس کے بعد ان سے خیر کی توقع نہیں ہے، یہ ہدایت کے رستے پر نہیں آئیں گے. ان کی باتوں پر آپ کو پریشان ہونے کی اور توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے چند آیات کے بعد یہ آیت ارشاد فرمائی، آیت نمبر 30، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. اس سے قبل کی آیات میں اللہ نے پھر بتایا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے سارے پیش ہوں گے تو کافر لوگ اور اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے حسرت کریں گے، کاش ہم نے اپنے نبی کی بات مانی ہوتی، اور اے کاش کہ ہم نے فلاں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یا ویلت، وہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، یعنی اس سوسائٹی اور اس مجلس اور اس صحبت کو اختیار نہ کیا ہوتا جس کی وجہ سے آج میں اس نتیجے پر اور اس انجام پر پہنچا ہوں. تو قرآن کریم نے دنیا کے اندر جو سوسائٹیز ہیں اس کے بارے میں جو آخرت میں اس کا انجام ہونا ہے وہ بھی بتا دیا ہے. بری سوسائٹی کا انجام برا ہوگا اور اچھی سوسائٹی کا انجام اچھا ہوگا. اور بری سوسائٹی والوں سے اس وقت بھی اور آج بھی اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بری صحبت میں بیٹھو گے تو برے اثرات اپنے اوپر مرتب کرو گے. تمہارے دوست برے ہوں گے جو فحاشی کی بات کرتے ہیں، جو عریانی کی بات کرتے ہیں، جو خدا سے بغاوت کی بات کرتے ہیں. تم ایسی سوسائٹیز کے اندر رہو گے کہ جو تمہیں خدا سے بغاوت اور خدا سے انکار کی طرف لے کے جاتی ہیں. تمہارے دوست، تمہارے اٹھنے بیٹھنے والے یہی باتیں کرتے ہوں گے تو پھر تم بھی اسی رستے پر چلنا شروع کر دو گے. جیسے آپ آج کے معاشرے میں اگر اس آیت کو سمجھنا چاہیں تو ہمارے ہاں مسلم معاشروں کے اندر مسلمان بچے جب اپنے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں تو اپنے گھر میں ان کو اللہ کی آیات پڑھنے کو ملتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں. ان محلوں کے اندر انہیں آواز جو ہے اذان کی سنائی دیتی ہے، قرآن انہیں سنائی دیتا ہے، یعنی ایک ماحول ہوتا ہے. اور انسان غلط ہو بھی تو بہرحال ماحول کے اثرات کی وجہ سے وہ اتنا برا نہیں ہوتا. لیکن اس کے مقابلے میں جو بچے ہمارے نان مسلم سوسائٹیز کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اگر ان کو والدین توجہ نہ دیں، ٹائم نہ دیں، ان کی تربیت نہ ہو اور وہ فیملی مسجد کے ساتھ، سینٹر کے ساتھ اٹیچ نہ ہو، تو پھر ان کے بچوں کی کیا صورتحال ہے یہ ہمارے سامنے ہے. اور ایسے مسلمان گھروں میں بچے موجود ہیں کہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، اور ان کی لاجک، ان کی بات وہی ہوتی ہے جو ایک نان مسلم بچے کی ہے. اور آج کا جو الحاد کا فتنہ ہے، جو خدا سے انکار کا فتنہ ہے، اور دنیا بھاگ رہی ہے اس کے پیچھے، اسی کو اپنا رہی ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا تصور نہیں ہے، اور یہ خدا نے کائنات پیدا نہیں کی، خود سے پیدا ہوئی ہے. یہ تصورات ہمارے مسلمان بچوں کے اندر یہ پیدا ہوتے ہیں. اور وہ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟
وہ اس تعلیم کے نتیجے میں جو تعلیم وہ حاصل کرتے ہیں، ان دوستوں کے نتیجے میں جو دوستیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں جب کاؤنٹر اٹیک نہیں ہوتا، اس کی ان دلائل کا جواب نہیں دیا جاتا، اور وہ اپنی مسلمان جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا، تو پھر وہ بری صحبت کا شکار ہوتا ہے، اور بری صحبت کی وجہ سے وہ اللہ کے انکار تک چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ کے انکار کی وجہ سے ظاہری بات ہے جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گی۔ تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آ کے یہ حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اور یہاں پہ پھر وقت کا نبی وہ اللہ کے سامنے یہ شکوہ کرے گا، وقال الرسول یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور بنا دیا، اس قرآن کے ساتھ میری قوم نے ہجر کا معاملہ کیا۔ اور ہجر کہتے ہیں کسی چیز کے روک دینے کو، کہ اس نے اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ روک دیا۔ اور یہ جو ہجر ہے قرآن سے لا تعلقی ہے، اللہ کی کتاب سے لا تعلقی ہے، اس کے مختلف مدارج ہیں۔ ایک یہ ہجر ہے کہ آپ مکمل طور پہ قرآن کا انکار کر دیں، ایک ہجر یہ ہے کہ آپ قرآن میں بیان کردہ حقائق کا انکار کر دیں، کچھ کو مانیں کچھ کا انکار کر دیں۔ ایک ہجر یہ ہے کہ آپ قرآن کے معانی کو ایک من مانی تشریح اور ایک من مانا اس کو جو ہے نا وہ رنگ دینا شروع کر دیں۔ اللہ نے اس میں اتنی معجزات، اتنی آیات اور نشانیاں ذکر کی، آپ ان کا انکار کر دیں۔ مسلمان مفسرین ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن کی تفسیریں بھی انہوں نے لکھی ہیں، لیکن جب اللہ کے معجزات کی تشریح کی باری آتی ہے، جیسے آج کی آیات آئیں گی حضرت سلیمان کی، کل ہم نے پڑھا تھا دیگر انبیاء کے حوالے سے، تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معجزات ہیں، یہ جو تشریحات لکھی گئی ہیں یہ ٹھیک نہیں لکھی گئی، یہ دراصل ایسا نہیں تھا۔ یعنی حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، آگ ویسی ایک نیچرل پروسیس کے ذریعے سے بجھ گئی تھی یا ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کو جب انہوں نے نملہ سے چونٹی سے بات کی تو بھلا چونٹی بھی انسان کی بات سنتی ہے یا انسان سے بات کر سکتی ہے، تو اس لیے وہ چونٹی نہیں تھی، وہ ایک انسان تھا جس کا نام نملہ تھا۔ یعنی اس طرح کی تعویلات کرتے ہیں۔ یہ بھی قرآن سے ہجر ہے کہ آپ سائنس سے مرعوب ہونے کی وجہ سے، آپ اسلام خلاف پروپیگنڈے سے مرعوب ہونے کی وجہ سے آپ اپنی ویلیوز کو، اپنی روایات کو چھوڑ دیں، آپ اپنی بنیادوں سے ہٹ جائیں، تو پھر یہ قرآن کے ساتھ ہجر ہے۔ اور قرآن کے ساتھ ہجر ایک یہ بھی ہے کہ آپ قرآن پر ایمان تو رکھیں، اور قرآن میں معجزات جو ہے، جو قرآن کی حقائق ہیں، جو قرآن کی آیات اور نشانیاں، ان پر بھی ایمان رکھیں، لیکن اس قرآن کو آپ پڑھنے کی بجائے غلاف میں بند کر کے اپنے گھر کی زینت بنا دیں، یہ بھی قرآن کے ساتھ ہجر ہے۔ اور قرآن کے ساتھ ہجر یہ بھی ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، لیکن قرآن کی تلاوت ایسے ہی کریں جیسے ایک طوطا بغیر سمجھے ایک لفظ کو پڑھ لیتا ہے اور پھر اس کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے۔ یہ ہجر کے مختلف لیولز ہیں۔ تو ہمارا قرآن کے ساتھ جو معاملہ ہے، وہ معاملہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ صبح و شام ان کی فرسٹ پریورٹی قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ ان کا دن اچھا نہیں گزرتا تھا جب تک کہ وہ قرآن کی تلاوت نہ کر لیتے۔ ان کو بے چینی رہتی تھی جب تک کہ وہ اللہ کی آیات کو سن نہ لیتے، سنا نہ لیتے۔ اور ان کی زندگی کا سب سے اہم اور سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے والے ہوں، سمجھانے والے ہوں۔ یعنی ان کا سب سے بڑا شوق یہ ہوتا تھا کہ وہ قرآن سے اپنے تعلق کو استوار کریں۔ اچھا، اب آج کل کے دور میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی پھر ہم باقی سارے کام چھوڑ دیں، ہم بس قرآن کو لے کے بیٹھ جائیں اور قرآن ہی کو پڑھتے رہیں۔ اللہ کے بندو، وہ لوگ کیا اور کام نہیں کرتے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل زمین کے اوپر حکمرانی کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف مدینہ کے تاجروں میں کہ جن کو اپنی دولت کا شمار نہیں تھا، حضرت عثمان ابن عفان جن کے تجارتی قافلے ہر وقت دنیا کے اندر ان کا مال جو ہے وہ تجارتی قافلے چل رہے ہوتے تھے، کیا ان کو اپنا حساب کتاب، اپنے معاملات نہیں دیکھنے ہوتے تھے، یا فرشتے آ کے ان کے معاملات دیکھتے تھے؟ تو ان انسانوں نے تجارت بھی کی ہے، ان انسانوں نے دنیا پہ حکومت بھی کی ہے، لیکن کسی ایک کے بارے میں بتا دیجئے کہ وہ قرآن سے تعلق اپنا قائم نہیں رکھا اس نے، یا قرآن سے اس نے کہا کہ میری مصروفیات بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اب مجھے قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ یہ ان کو اللہ نے جو عروج اور ترقی دی اس وجہ سے کہ انہوں نے قرآن سے ہجر نہیں کیا تھا، اور ہم نے قرآن سے ہجر کیا ہے، قرآن کو ہم نے چھوڑا ہے، ترک کیا ہے۔ تو اس وجہ سے آج ہم بظاہر قرآن پر ایمان رکھتے بھی ہیں، لیکن پھر ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں برستی ہیں، ہم جو ہے وہ مشکلات کے اندر ہم نے اپنے آپ کو گھیر لیا ہے۔ تو قرآن کا جو ہجر ہے، یہ اللہ کا رسول قیامت کے دن شکوہ کرے گا اللہ کے سامنے، اور وہ اس علم کی بنیاد پہ جو ان کو عطا کیا جائے گا کہ آپ کے بعد آپ کی قوم نے اس قرآن کے ساتھ کیا کیا۔ تو پھر اللہ کا رسول
اللہ کے سامنے یہ شکوہ کرے گا کہ اللہ میری قوم نے میرے بعد قرآن کے ساتھ ہجر کیا، اپنے تعلق کو اپنے آپ کو قرآن سے روک لیا، قرآن کو اپنے آپ سے روک لیا، ایک فاصلہ اپنے درمیان پیدا کر لیا۔ اور اس کی ایک وضاحت حدیث کے اندر ہے، جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور حوض کوثر پہ آپ اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے کوثر کا پیالہ جو ہے وہ یہ جو میٹھا پانی ہے یا ایک جو نہر ہے جس کے اوپر حضور کھڑے ہوں گے اور اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ آپ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ فرشتے ان کو روک رہے ہیں، آپ کے پاس نہیں آنے دے رہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ انہیں آنے دو، یہ میرے اپنے لوگ ہیں، میری امتی ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے، کیا مذاق کیا ہے، کیا تماشا کیا ہے انہوں نے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی یہ بات سن کر پھر دوبارہ سے فرشتوں سے نہیں کہیں گے کہ پھر بھی ان کو آنے دو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے حرام بھی کھانا ہے، ہم نے یتیم کا مال بھی کھانا ہے، ہم نے سارے غلط کام کرنے ہیں، بس آخرت میں ہمیں شفاعت مل جائے گی۔ اس شفاعت اس کو ملے گی جو دنیا کی زندگی کے اندر ٹھیک طریقے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر تھوڑے بہت غلط کام ہو جائیں تو رحمت خداوندی سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسان معاملہ کریں گے اور حضور بھی شفاعت کریں گے۔ لیکن ڈھٹائی سے گناہوں پر اصرار ہو، ڈھٹائی سے غلط کام کیے جائیں اور پھر یہ امید ہو کہ اللہ تعالیٰ آگے کا معاملہ آسان کر دیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اجازت دیں گے اور جس کے بارے میں اجازت دیں گے اسی کی سفارش ہوگی۔ گناہ گار کی کہ جو زندگی میں معصیت، نافرمانی اور حرام کے اندر اپنے آپ کو ملوث رکھے اور اس امید پر کہ میں نبی رحمت کا اور میں نبی آخر الزماں کا امتی ہوں، وہ میرا بیڑا پار کرا دیں گے، یا میں جو ہے وہ صرف سال میں ایک دن ان کی سالگرہ منا لوں، میں سال میں کوئی ایک کام ایسا کر لوں جس کی وجہ سے باقی سارے جو میرے سال کے 364 دن ہیں وہ اپنے شیطان کے رستوں پہ چلتا رہوں، ایک دن میں مسلمان ہو جاؤں، ایک دن میں نبی کے کلمے پڑھنا شروع کر دوں، ان کے حق میں درود پڑھنا شروع کر دوں، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے، احادیث کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں قرآن میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں بہت کیٹیگوریکلی، بہت واضح انداز میں یہ بات کہی ہے، حتیٰ کہ وہ حدیث بھی میں آپ کو سناتا چلوں جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں جو داخلہ فرمائیں گے وہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے اپنے بارے میں کہا کہ الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ، اگر اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی تو پھر میں، اور ظاہری بات ہے کہ یہ نبی کا ایک عاجزانہ اور ایک اس کی انکساری کا ایک طریقہ ہے کہ وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت کی بنیاد پر، اور یہی ہمیں رویہ سکھایا گیا ہے۔ اور وہاں پہ حضور نے فرمایا کہ مت سمجھو کہ اپنے اعمال کے بل بوتے پر یا اپنی کسی نسبت کی وجہ سے تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ نسبتوں کا جو تصور ہے یہ یہود کا تصور تھا، نصارہ کا تصور تھا، جن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہم انصار اللہ ہیں، اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے بڑے، ہم تو اللہ کے جو بیٹے ہیں ابن اللہ جن کو وہ عیسیٰ کہتے ہیں ان کے پیروکار ہیں، تو اللہ ہمیں جنت میں کیوں نہیں لے کے جائے گا؟ تو اللہ نے ان رویوں کی اصلاح کی، اور یہاں پہ آج امت مسلمہ کے ایک فرد کے طور پر مجھے اور آپ کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کسی غلط فہمی کا شکار ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو اس غلط فہمی سے نکالنا ہے، اور قرآن اور احادیث کے اندر جو صحیح رستہ اور طریقہ بتایا گیا اس پر ہمیں لے کر آنا ہے اپنے آپ کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت سورہ فرقان کی آیت 53 میں یہ ارشاد فرمائی هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا۔ اب قرآن کریم کی جو آیت ہے یہ بھی قرآن کی صداقت اور سچ ہونے کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو پانیوں کو آپس میں ملاتے ہیں، ایک سمندر ہے جو کھارا پانی ہے اور ایک پانی ہے جو میٹھا ہے۔ جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا لَا يَبْغِيَانِ، ان کے درمیان جو برزخ ہے، جو ایک رکاوٹ ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ اب پانی میں مکس ہو جائے تو بھلا کوئی آج کی سائنس ہے جو آپ کو بتا سکے کہ یہ والا پانی اور یہ والا پانی یہ ڈیفرنٹ کوالٹیز کا ہے؟ یعنی کوئی اس میں رکاوٹ ان کو نظر آ رہی ہو کہ اس رکاوٹ کی وجہ سے یہ پانی ادھر ٹھہرا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ ادھر ٹھہرا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہے، کوئی رکاوٹ، کوئی پردہ، کوئی دیوار ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ اللہ کی حکمت خاصہ ہے
کہ اس نے میٹھے پانی کو کھارے پانی میں جدا ملنے سے روکا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کا امر ربی ہے کہ وہ میٹھے پانی کو کھارے پانی میں مکس نہیں ہونے دیتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دونوں پانی ہے پیرلل چلتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے۔ کھارا پانی کھارا رہتا ہے، میٹھا پانی میٹھا رہتا ہے۔ میٹھے پانی کو اللہ نے پینے کے لیے اور دنیا کے اندر انسانوں کے استعمال کے لیے رکھا ہے، اور سمندر کا پانی، اس کے اندر سمندری جانور جو ہے یعنی مچھلی، وہ انسان کی خوراک اللہ نے بنائی۔ اور پھر جتنی گندگی ہے اس کے اندر جو اس کھارے پانی کی وجہ سے بدبودار نہیں ہوتی، یعنی جو سمندر کا پانی ہے اس کے اندر جو غلاظت موجود ہے اور جو گندگی موجود ہے، اس کے باوجود اس کی بدبو نہیں ہے، تو وہ اس وجہ سے کہ اس کو اللہ نے کھارا بنایا ہے، اور کھارا ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بدبو نہیں پیدا ہوتی۔ اور دوسرا یہ کہ زمین کے اتنے بڑے حصے کے اوپر یہ کھارا پانی چل رہا ہے، تو یہ یہاں سے آبی بخارات بنتے ہیں، پھر بادلوں میں تبدیل ہوتے ہیں، اور بادلوں سے پھر جو پانی برستا ہے تو اس کے اندر سے وہ جو یعنی جو نمک، اس کی سالٹ جو اس کے اندر موجود ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ ایک ترتیب رکھی ہے بارشیں برسانے کے لیے، اور زمین کے اوپر اتنا زیادہ پانی کا ذخیرہ رکھا ہوا ہے کہ اسی سے جہاں بھی دنیا کے اندر بارشوں کی ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ بادلوں کے نظام کے ذریعے وہ بارشیں برساتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ وہ ذات ہے۔ یہاں پہ اس سے قبل کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں اور انسانوں کے سامنے اپنی مختلف آیات اور نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو دو پانیوں کو آپس میں ملاتا ہے، ایک طرف میٹھا پانی، ایک طرف کھارا پانی، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، آپس میں کوئی رکاوٹ ہونے کی وجہ سے جو ہمیں نظر نہیں آتی، آج کی سائنس کو بھی نظر نہیں آتی، یہ ملتے نہیں ہیں۔ اور اس کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ کھارے پانیوں کے اندر میٹھے پانیوں کے چشمے اور میٹھے پانیوں کے ذخیرے موجود ہیں۔ اور یہ بات امیر البحر سید علی ترکی نے اپنی جو کتاب لکھی کہ میراث الممالک 16ویں صدی میں، انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ خلیج فارس میں وہ خود جو بحری بیڑا لے کے جاتے تھے، اس کے لیے جو میٹھا پانی ہے وہ سمندر کے اندر موجود جو جہاں پہ یعنی سمندر کا جو پانی کھارا ہے، اس میں میٹھے پانی کے جو چشمے ہیں وہاں سے لیتے تھے۔ حتیٰ کہ جب سعودی عرب میں سے تیل نکالنے کے لیے امریکہ نے اپنی ٹیکنالوجی بھیجی اور اپنے لوگ بھیجے، تو وہ بھی خلیج فارس کے میٹھے پانیوں سے، خلیج فارس جو کھارا پانی ہے اس کے میٹھے چشموں سے اپنی پانی کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر زہروان کے قریب انہوں نے کنویں کھودے اور وہاں سے وہ پانی لینا شروع کیا۔ تو ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ان کھارے پانیوں کے اندر میٹھے پانیوں کے چشمے ہیں، اور کوئی ٹویل یا کوئی وہ کہہ لیں کہ آپ کنواں یا کوئی اس طرح کی دیوار بنا کے اس کو الگ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ایک پانی کے اندر پانی ہے جو کھارے کے اندر میٹھا ہے۔ تو یہ پانی، میٹھے پانیوں کے چشمے اللہ نے کھارے پانی کے اندر رکھے ہیں، اور تم ان کو استعمال کرتے ہو اور پھر اپنے رب کی قدرت کو اور اپنے رب کی ربوبیت کو نہیں پہچانتے ہو۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور صفت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے رشتے پیدا کیے ہیں۔ پہلے اللہ نے فرمایا خلق من الماء، اللہ وہ ذات ہے جس نے پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا، نطفے سے تم پیدا ہوئے، فجعلہ نسبا وصہرا، اس نے تمہارے نسبی رشتے بنائے اور تمہارے سسرالی رشتے بنائے۔ یہ جو نسبی رشتے ہوتے ہیں یہ وہ رشتے ہیں کہ جو آپ کے سمجھ لیں کہ سکے رشتے، یہ حقیقی رشتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر باپ ہے تو آگے اس کا بیٹا ہے، پھر آگے اس کا پوتا ہے، یہ نسل آگے چلتی ہے۔ اور اسی طرح باپ ہے تو اس کا بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، اور بیٹی کے ذریعے پھر نسل آگے چلتی ہے۔ اور ایک ہے سسرالی رشتے کہ جس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیٹا ہے تو وہاں پہ اس کی شادی کے لیے کوئی لڑکی بہو بن کے آتی ہے، اور یہ دونوں مل کر پھر آگے ایک نئے خاندان کو وجود دیتے ہیں، اور ان سے نسل انسانی آگے چلتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہیں بشر پیدا کیا، اور اس بشر کی دو صفات یا دو جنس اس کے اندر رکھی، ایک مرد اور ایک عورت، اور یہ دونوں اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اور اپنی اپنی نفسیات جو انسان کی نفسانی صلاحیتیں ہیں اس اعتبار سے اپنے جذبات کے حوالے سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور ایک دوسرے کا متضاد نہیں بلکہ ایک دوسرے کو پورا کرنے والی ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں جو مرد کے اندر ہیں وہ عورت کے اندر نہیں ہیں، اور کچھ چیزیں جو عورت کے اندر ہیں وہ مرد کے اندر نہیں ہیں، لیکن جب دونوں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو رشتے ہیں، چاہے تمہارے خون کے رشتے ہوں یا تمہارے سسرال کے رشتے ہوں، یہ اللہ ہی کے پیدا کرنا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ اس چیز پر قادر ہے، اللہ کی قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو رشتوں کا جو لحاظ ہے یہ بہت اہم چیز ہے، اور ہمارے آج کے دور کے اندر جب نفسانیت کا دور ہے، اپنا اپنا
اور اپنی ہر چیز کو دیکھنا اور اپنے ہر کام کو ٹھیک کرنا، یہ ہر ایک انسان کی پہلی پریورٹی ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ رشتوں کا لحاظ رکھو، اگر تمہارے ماں باپ ہیں سکے ہیں یا تمہارے ماں باپ ہیں جو سسرالی ہیں، دونوں تمہارے لیے عزت اور احترام کی قابل ہیں۔ ہم جب یہاں پہ نکاح پڑھاتے ہیں تو ہم میاں اور بیوی کو ایک نصیحت کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے تمہارے ایک ماں باپ ہیں جن سے تم پیدا ہوئے ہو، لیکن شادی کے بعد تمہارے دو ماں باپ ہو گئے ہیں، تمہارا جو دوسرا پارٹنر ہے اس کے ماں باپ بھی تمہارے ماں باپ ہیں۔ لڑکی کے لیے لڑکے کے ماں باپ والدین کی حیثیت رکھتے ہیں اور لڑکے کے لیے لڑکی کے والدین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دونوں کو ماں باپ کا درجہ دینا چاہیے۔ جس طرح لڑکی کے لیے اپنا باپ محرم ہے، ویسے ہی لڑکی کے لیے اس کا سسر بھی محرم ہے۔ جیسے لڑکی اپنے باپ کے سامنے اپنی جو زینت کا اظہار کر سکتی ہے، جو کل ہم نے پڑھا سورہ نور میں، ویسے ہی وہ اپنے سسر کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح دیگر رشتے، سسرالی رشتے اور خونی رشتے، ان کی تفصیلات ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو والدین ہیں، چاہے تمہیں خون کے رشتے سے آتے ہیں یا سسرال کے رشتے سے آتے ہیں، یہ دونوں تمہارے لیے محترم ہیں۔ دونوں کا عزت اور احترام کرنا، دونوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور دونوں اگر محتاجی کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کی اس ضرورت کو پورا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے معاشروں کے اندر یہ جو ایک کلچر ہم نے ڈیولپ کیا ہے، اور ہم ایک خاص ایک ترتیب میں چلے جا رہے ہیں، اور ہم سوچتے نہیں ہیں بعض دفعہ کہ ہم جب مثال کے طور پہ لڑکا کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہے، وہ لڑکی اس کے رشتے کے اندر آتی ہے، اب اس لڑکے سے رشتے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ لڑکی کو تم نے اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے سارے رشتوں کو بھول جاؤ اب، اور بلکہ ہم سمجھاتے ہیں کہ تمہارا اصل گھر یہ گھر ہے۔ گھر اس کا اپنے شوہر کے ساتھ ہی گھر ہے، اصل گھر اس کا وہی ہے، لیکن رشتے ختم نہیں ہوتے، رشتے تو بڑھتے ہیں۔ شادی کے ذریعے رشتے ختم نہیں ہوتے، شادی کے ذریعے رشتے بڑھتے ہیں، شادی کے ذریعے ذمہ داریاں بڑھتی ہیں۔ شادی سے پہلے اگر صرف آپ کو اپنے ماں باپ کو دیکھنا تھا، اب شادی کے بعد آپ کو اپنے پارٹنر کے ماں باپ کو بھی دیکھنا ہے۔ اس لیے اگر کسی گھر کے اندر ایسا معاملہ ہو کہ وہاں پر ایک لڑکے کے والدین ہیں اور دوسری طرف لڑکی ہے، اس کے بھی والدین ہیں، دونوں کو توجہ کی ضرورت ہے، تو اب یہ میاں بیوی میں لڑائی کا ذریعہ نہ بنے کہ لڑکا کہے کہ تم نے میرے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ان کو دیکھنا ہے، اور لڑکی کہے کہ نہیں، میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھنا ہے، تمہارے ماں باپ کو تم خود دیکھو۔ یہ دونوں کے درمیان تعلقات کی خرابی کا اور ناراضگی کا ذریعہ بنے گا۔ اچھی بات یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی سچویشن کو ایسے مینیج کریں کہ دونوں کو وقت دے سکیں، دونوں کی نگہداشت ہو سکے۔ اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے، ایسے کیسز ہیں کہ وہ لڑکی جو بیاہ ہو کے آئی ہے کسی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، وہ بیچاری کا کوئی بھائی نہیں ہے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیکھ سکے، وہ بیچاری اکیلی ہے کہ اس کے ساتھ اس کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک رہ گیا ہے۔ اب اس بیچاری بوڑھی ماں کو یا اس بوڑھے باپ کو اگر وہ بیٹی چلی جاتی ہے تو کون اس کی کفالت کرے گا؟ بیٹے اور بیٹی کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھائی، کوئی چچا کا بیٹا، کوئی ماموں کا بیٹا، کوئی فلانا ڈھمکانا یہ کریں گے، یہ کچھ نہیں کرتے، یہ باتیں کرتے ہیں، اور یہ یعنی اللہ ماشاء اللہ یہ خدمت کرنے کی بجائے زحمت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں پہ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر دونوں کے ماں باپ کو وقت کی ضرورت ہے، ان کی توجہ کی ضرورت ہے، ان کی مالی سپورٹ کی ضرورت ہے، دونوں کو اپنے ماں باپ سمجھ کے دونوں کے ساتھ ہی معاملہ کریں۔ اور شوہر اگر یہ دیکھے کہ اس کی بیوی کے جو والدین ہیں وہ بوڑھے ہیں تو وہ ان کو اپنے گھر لا سکتا ہے، یا خود اپنی کوئی ترتیب ایسی بنا سکتا ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، ان کی بیٹی ان کے گھر آتی جاتی رہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہے۔ اور اگر بیوی یہ دیکھے کہ میرے شوہر کے والدین یعنی میری ساس اور سسر بوڑھے ہو گئے ہیں، تو اسے یہ ضرورت محسوس نہ ہو کہ اس کا شوہر اس سے کہے، یا وہ انتظار کرے کہ میرا شوہر کہے گا تو میں خدمت کروں گی، نہیں، بلکہ اپنا ماں باپ سمجھ کے وہ ان کی خدمت بھی کرے جس طرح سے کر سکتی ہے۔ تو جب وہ اس جذبے سے اور اس ارادے سے دونوں اپنے بوڑھوں کو اور اپنے بزرگوں کو ٹائم دیں گے، اس رشتے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے، تو آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کسی ایک بات پہ اڑ جائیں گے، ضد لگا لیں گے، تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ جو رشتے ہیں اور ان رشتوں کا جو احترام ہے اور ان رشتوں کا جو تقدس ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ لڑکی اگر شادی ہو کے آتی ہے، اس کے ماں باپ بھی ماں باپ اس کے بھی رہیں گے، دوسرے بھی اس کے ماں باپ بن جائیں گے۔ اسی طرح بہن بھائیوں کا اور دیگر رشتوں کا سب کا جو ہے اس کو لحاظ رکھنا ہے، دونوں کو لحاظ رکھنا ہے۔
عموماً یہ ہوتا ہے کہ لڑکی آتی ہے شادی کر کے تو لڑکا اپنے جتنے رشتے ہیں ان کے ساتھ تو بڑا اچھا تعلق رکھتا ہے، اور لڑکی بیچاری اپنے سسرال میں آنے کے بعد اپنے گھر والوں سے اپنے رشتوں سے کٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک بیلنسڈ ہونا چاہیے، ایک اچھا اور ایک مناسب اور ایک معتدل رویہ اپنانا چاہیے تاکہ رشتوں کے اندر اضافہ ہو، رشتوں کے اندر مضبوطی ہو۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر جو سورہ نساء کی پہلی آیت ارشاد فرمائی تو وہ ہم نکاح کے موقع پہ پڑھتے ہیں، حضور بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس میں اللہ نے کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو کہ جس کا نام دے کر، جس کا واسطہ دے کر تم رشتے کرتے ہو، سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے، تو یہ رشتے جتنے بھی ہیں ان سب کا لحاظ رکھنا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی ہیں، یہ 10 صفات ہیں اور اس میں 2 دعائیں ہیں۔ تو یہ اب صفات کل ہم نے سورہ مومنون میں بہت تفصیل کے ساتھ ابتدا میں مومنین کی صفات، جو 7 صفات وہاں پہ بیان ہوئی تھیں جن کو جنت الفردوس ملے گی، اعلیٰ جنت کا اعلیٰ درجہ ملے گا، اس کا ذکر کیا تھا۔ اور آج یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندے، یعنی اللہ نے انہیں اپنے بندے کہا ہے۔ ویسے بندے سارے ہی اللہ کے ہیں، یعنی ساری مخلوق، سارے انسان یہ اللہ کے انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن ان بندوں میں اللہ اپنے بندوں کا انتخاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ وعباد الرحمن، عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے۔ جیسے آپ کے بہت سے بیٹے ہوں نا، اور ان بیٹوں میں سے آپ کو جو بہت پیارا ہو، آپ کا جو بہت ہی خدمت گزار ہو، آپ کی آنکھوں کا تارا ہو، اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ بار بار اس کا نام نہیں لیتے، اس کو کہتے ہیں میرا بیٹا۔ کسی سے بھی کہیں گے نا تو اس کا نام نہیں لیں گے، کہیں گے میرا بیٹا، اس نے یہ کیا ہے، میرا بیٹا یہ کر رہا ہے، میرا بیٹا فلاں عہدے پر پہنچ گیا ہے۔ تو آپ کو اپنا بیٹا کہتے ہوئے جو خوشی اور جو راحت اور جو مزہ آتا ہے، اسے یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ بھی اپنے بندوں میں ان بندوں کے بارے میں جو یہ صفات اختیار کر لیں یہ کہتا ہے، اور اس فخر کے ساتھ کہتا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو ان کے پیدا کرنے پر تم اعتراض کرتے تھے، میرے بندے یہ بھی ہیں، ان کو بھی ذرا دیکھو، ان کی بھی ذرا سیرت کو پڑھو اور ان کے رویوں کو بھی ذرا دیکھو۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات یمشون علی الارض ہونا، چلتے ہیں تو زمین پہ نرم چال چلتے ہیں۔ ہون، یہ جو ہون کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مری ہوئی چال چلتے ہیں، بلکہ ایک معتدل چال چلتے ہیں، نہ ان کی چال میں اکڑ ہوتی ہے اور نہ ان کی چال میں مردگی ہوتی ہے، ایک درمیانی اور ایک معتدل چال چلتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے کوئی کسی مسئلے پہ الجھ پڑے تو یہ ان سے کہتے ہیں بھائی سلامتی ہو تم پر، تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ اور میرے لیے میرے دین کو رہنے دو، میں تمہارے ساتھ اس معاملے میں بحث نہیں کر سکتا۔ تو جب آپ کسی جگہ پہ یہ دیکھیں نا کہ بحث برائے بحث کا معاملہ ہے، صرف دوسرے کو ہرانا، دوسرے کو نیچا دکھانا اور دوسرے کو بحث کے اندر ذلیل کرنا مقصد ہے، تو پھر ایسی مجلس کے اندر یعنی دلیل پر دلیل دینے کی بجائے اس مجلس سے اٹھ جانا، اس آدمی سے سلام کہہ کے چلے جانا، یہی بہتر ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک اور بہت اہم صفت بیان فرمائی، اگر آپ رحمان کے بندے بننا چاہتے ہیں، اگر میں رحمان کا بندہ بننا چاہتا ہوں تو اللہ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور ان کی راتیں اس حال میں گزرتی ہیں کہ وہ اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ یہ بہت اہم صفت ہے۔ اس کا ایک دوسرا مفہوم تہجد کی نماز ہے کہ رات کا ایک حصہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اور سجدے کی حالت میں گزارتے ہیں۔ اب قیام میں یہی 2 اصل ہیں اور اہم ہیں، ایک ہے قیام کہ تلاوت لمبی ہو، اور دوسرا ہے سجدہ کہ سجدے میں طوالت ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کی تلاوت کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے تو زیادہ دیر کھڑے ہونے کی وجہ سے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، سوجن پیدا ہو جاتی تھی، اور بعض روایات کے مطابق آپ ایک رکعت کے اندر پوری سورہ آل عمران اور پوری سورہ نساء جو ہے تلاوت کر جاتے تھے۔ ہم تو 20 رکعت میں ایک پارہ پڑھیں تو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی بہت زیادہ آج پڑھا دیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کے اندر بھی بہت تھے جن کا یہ معمول تھا، اور یہ اگر آپ اپنی روٹین بنانا شروع کریں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے ہمارا دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن آتا ہی نہیں ہے۔ اب 20 تراویحیں گھر پڑھنی پڑ گئی ہیں لوگوں کو تو پڑھی نہیں جا رہی، 10 صورتیں پر مشکل یاد ہیں، اور وہ بھی کون سی؟ الم تر کیف فعل ربک سے لے کر والناس تک۔ سورہ رحمان یاد نہیں ہے، سورہ ملک یاد نہیں ہے، سورہ یاسین یاد نہیں ہے، سورہ کہف یاد نہیں ہے، اور صورتوں کی جو معراج ہے، جو صورتوں کی کوہان ہے، چوٹی ہے سورہ بقرہ، وہ تو الا ماشاءاللہ کسی کو یاد ہے۔ اور ہم نے بچپن کے اندر جو اب اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں تو ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم شروع سے آخر تک ایک دفعہ قرآن ختم کروا دیں اور قرآن کی وہ صورتیں یاد ہوں جو نماز میں پڑھنی ہے،
اور پھر باقی ساری زندگی قرآن یاد نہیں کرنا. یہ ہمارا غلط ایٹیچیوڈ ہے قرآن کے ساتھ. یہ قرآن کے ساتھ ایک طرح کا ہجر ہے جس کے بارے میں شکوہ اور شکایت ہوگی. ہمیں یہ ایٹیچیوڈ ڈیولپ کرنا ہے کہ ہم روزانہ 1 آیتیں 2 آیتیں 3 آیتیں ہم ان کو یاد کریں. اور قرآن کا حفظ مشکل نہیں ہے. سب سے آسان کتاب حفظ کے حوالے سے وہ قرآن ہے. اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن اپنے معنی کے اعتبار سے اور اپنے اندر جو مضامین ہے اس کے اعتبار سے اللہ کا کلام ہونے کے اعتبار سے سب سے بھاری کتاب ہے. لیکن قرآن یاد کرنے کے حوالے سے بہت آسان کتاب ہے. چھوٹے چھوٹے بچے، 2 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ اگر ایک آیت کو بار بار سنے وہ یاد کر لیتا ہے تو میں اور آپ کیوں نہیں یاد کر سکتے؟ تو ہمیں یہ جو حفظ کا ہمارا ایک شعبہ جسے ہم نے چھوڑا ہوا ہے اسے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر یہ واقعات ملتے ہیں کہ ان کے ہاں جو بچے حفظ کرتے تھے اس کی وجہ کیا تھی. ایک چھوٹے سے بچے حضرت سلمہ، ان کی بارے میں کہ وہ ایک موقع پر ایک قافلہ جو ہے وہ ان کے باغ کے قریب رکا پانی پینے کے لیے. تو حضرت سلمہ نے ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھنا شروع کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں قرآن کی آیات کیسے یاد ہوئی ہیں؟ ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو. ہماری وہ عمر، چھوٹی عمر کے بچے کے جو کھیل کود میں اور دیگر کاموں میں اپنی عمر ضائع کرتے ہیں، حالانکہ بچپن کی عمر جو ہے وہ حفظ کے حوالے سے قیمتی اور اہم ترین عمر ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ اپنے باغ میں پودوں کو پانی دینے کے لیے کبھی آتا ہوں تو یہاں سے جو قافلے رکتے ہیں وہ قافلے یہاں پہ رکتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں تو میں وہ تلاوت سن سن کے یاد کر لیتا ہوں. اب اس میں 2 باتیں ہیں. ایک یہ کہ وہ جو قافلے والے تھے وہ بھی قصے کہانیاں نہیں سناتے تھے، وہ ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے اور وہ بچہ بھی اس قرآن سننے کی وجہ سے قرآن یاد کر لیتا تھا. ہمارے گھروں میں آج بھی اگر یہ ماحول بن جائے کہ ہم وہاں پہ قرآن کی تلاوت کے اہتمام کریں تو بچے قرآن ہی پڑھیں گے. تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا قیام بھی لمبا ہوتا ہے، ان کا سجدہ بھی لمبا ہوتا ہے. اور سجدے کے اندر جب آپ اللہ کے قریب ترین ہیں اللہ سے مانگے، گڑ گڑا کے مانگے. رات کے وقت، تہجد کے وقت اللہ کے ساتھ سجدے میں راز و نیاز کرنا، بات کرنا، اس سے مانگنا، یہ اس سے خوبصورت لمحات آپ کی زندگی میں اور کوئی نہیں ہو سکتے. یہ مزہ اور یہ عادت اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں کسی کے حالات ایسے ہیں، کسی کی مجبوریاں ہیں، کسی کی مصروفیات ہیں، وہ اس طرح کی روٹین نہیں بنا پاتا تو اسے دن کے کسی اور وقت کے اندر اپنی عادت بنانی چاہیے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے انفاق میں جب خرچ کرتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ ایک درمیانی چال چلتے ہیں. نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ خریدتے نہیں ہیں، اور جہاں پہ جتنا خرچ کرنا ہے اتنا ہی خرچ کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے. اور نہ ہی وہ بخل سے کام لیتے ہیں، نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں کہ جہاں پہ جو ضروری کام کرنا ہے، جو ضروری چیز خریدنی وہ بھی نہ خریدیں. تو وہ ایک اعتدال اور درمیانی چال چلتے ہیں. پھر اللہ نے اس کے بعد فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ نہیں مانتے، توحید کے پکے اور کھرے ہوتے ہیں، اللہ کو اپنا الہ مانتے ہیں، صرف اسی کو پکارتے ہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا ولا یقتلون، اور وہ قتل نہیں کرتے، کسی ناحق جان کا قتل نہیں کرتے، اس لیے کہ ناحق جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے، اپنی پاک دامنی، اپنی عفت اور اپنی عصمت اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. وہی صفت جو کل ہم نے سورہ مومنون میں پڑھی تھی تفصیل کے ساتھ. والذین لا یشہدون الزور، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جھوٹی بات نہیں کہتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، خود بھی جھوٹ کی عادت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے لیے کوئی جھوٹی بات کہتے ہیں. تو یہ جو جھوٹی گواہی ہے، یہ جھوٹ بولنا ہے، یہ بہت ہی بری صفت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شخص پر بہت غصہ آتا تھا کہ جو جھوٹ بولتا تھا. اور آپ نے کہا کہ ایک مومن کے بارے میں یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ جھوٹ بولنے والا ہو. تو سچ بولنا، سچ کی عادت اپنانا، جھوٹ سے اجتناب، جھوٹی گواہی سے اجتناب، یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر کسی ایسی مجلس میں ان کا گزر ہو جائے، کسی ایسی سوسائٹی کو وہ دیکھ لیں جہاں پہ لغو کام ہو رہا ہے، فضول اور بے حیائی اور شیطانی کام جو ہے وہاں پہ ہو رہے ہیں، وہاں سے وہ گزر جاتے ہیں. اس سوسائٹی کا حصہ نہیں بنتے، اس صحبت کو اختیار نہیں کرتے، اس مجلس کو اپنی مجلس نہیں بناتے، اس دوست کو اپنا دوست نہیں بناتے جو بے حیائی کے کام کرتے ہیں، جو لغو کام کرتے ہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا، بہت اہم آیت آخر میں فرمائی والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو پھر وہ گونگے بہرے بن کے گزر نہیں جاتے، وہ ان میں غور و فکر کرتے ہیں، تذکر اور تدبر کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی آیات کو یوں سمجھ کے سنتے ہیں گویا کہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں،
اور جو قرآن ہدایت کے طریقے اور رستے بتا رہا ہے ان کو اپنانے کے لیے اور دعوت عمل کو قبول کرتے ہوئے عمل کو اپناتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو وہ گونگے بہرے نہیں بن جاتے، اللہ کی آیات کو سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے سبق اور رہنمائی لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ اگین پھر اگر مجھے اور آپ کو رحمان کا بندہ بننا ہے تو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ہمیں قرآن کی سمجھ آئے، اور ظاہری بات ہے اس کے لیے ایک طریقہ کار ہوگا، ہمیں کچھ وقت دینا پڑے گا، اپنی پریورٹیز سیٹ کرنی پڑیں گی، کوئی کورس کرنا پڑے گا، کہیں پہ بیٹھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، تاکہ ہم رحمان کے بندوں میں اپنے آپ کو شامل کر سکیں۔ اور یہ جو دو دعائیں ہیں جو ایک ابتدا میں اور ایک آخر پہ ذکر ہوئی، بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو یاد کیجئے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم رحمان کے بندے بننا چاہتے ہیں، اور ہم میں سے کس کی خواہش نہیں ہے کہ نہ بنے، اللہ کے پسندیدہ ہم بننا چاہتے ہیں، تو پھر وہ یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے پناہ دے دے، ان عذابہا کان غراما، اس کا عذاب وہ تو بہت ہی شدید عذاب ہے، انہا ساعت مستقرن و مقامہ، اور بدترین ٹھکانہ اور رہنے کی جگہ ہے۔ وہ ان کی جو پناہ مانگتے ہیں کسی بھی چیز سے، تو وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور جہنم کی شدت، جہنم کی ہولناکی اور جہنم کے عذاب کی سختی کا ان کو اندازہ ہے، وہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور پھر دوسرے اس کے مقابل آخر میں جو دعا اللہ نے سکھائی وہ کیا دعا ہے کہ وہ کیا دعا مانگتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمارے پارٹنر کو، اگر ہم یعنی وہ شوہر ہے تو بیوی کے لیے، اور بیوی ہے تو شوہر کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ انہیں، ہمارے پارٹنرز کو، ہمارے اسپاؤسز کو، وذریاتنا، اور ہماری اولاد کو، قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ شوہر اور بیوی یہ نام ہے محبت کا، آنکھوں کی ٹھنڈک کا، ایک دوسرے کے آرام اور سکون کا، اور اولاد بھی انسان اسی لیے حاصل کرتا ہے کہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان ایک محبت کا، ایک مودت کا، اور اولاد والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، بیوی شوہر کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، شوہر بیوی کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ یہ اصل ہے اس رشتے کی۔ اگر کسی رشتے میں، میاں اور بیوی کے رشتے میں آنکھوں کی ٹھنڈک والا معاملہ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے رحمت کے جذبات نہیں رکھتے، ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات نہیں رکھتے، تو پھر وہ یہ رشتہ کسی مجبوری کی وجہ سے نبھا رہے ہیں، اور اس رشتے کی جو اصل، اس کی جو لذت ہے، اس کے اندر جو حلاوت ہے، اس کے اندر جو سکون ہے، وہ حاصل نہیں کر پا رہے۔ تو میاں اور بیوی کا رشتہ نام ہے محبت اور ہمدردی اور شفقت اور مودت اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کے جذبات کا۔ اور اسی طرح اولاد اور والدین، تو اولاد کو کہا کہ وہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں جب وہ والدین کی بات مانتے ہیں، والدین کے مطیع فرمان ہوتے ہیں، اور والدین بھی جو اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہوں، شیطان کے رستوں کی طرف بلانے والے نہ ہوں، اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے والے ہوں، اولاد کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہوں، تو اولاد پھر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو یہاں پہ پھر اللہ نے یہ دعا سکھائی کہ یہ دعا وہ رحمان کے بندے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے پارٹنرز کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ متقین جتنے بھی نیک لوگ ہیں، اے اللہ ہمیں ان کا امام بنا دے۔ امام کا ایک معنی یہ ہے کہ ہمیں ان سب متقین کے درمیان اگلی صفوں میں ہمیں بنا دے، کہ ہم ان سب میں سب سے آگے ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ ہمیں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ امام وہ ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے رہنمائی کا کام کرتا ہے۔ امام کو امام اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو لوگ نماز شروع کرتے ہیں، جب وہ السلام علیکم کہتا ہے تو لوگ نماز ختم کرتے ہیں، یعنی وہ ہادی ہوتا ہے، وہ رہنما ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں متقین کا رہنما بنا دے۔ یہ بہت اہم صفات اور بہت اہم دونوں دعائیں ہیں، ان کو یاد کرنے کا اہتمام کریں اور اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو بھی شامل کریں۔ اس کے بعد ہے سورہ شعراء۔ سورہ شعراء یہ مکی صورت ہے اور قرآن کریم کی اس حوالے سے منفرد صورت ہے کہ سورہ بقرہ کے بعد سب سے زیادہ آیات اس صورت کے اندر ہیں۔ سورہ شعراء کے اندر 227 آیات ہے، اور یہ آدھے پارے پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے اور 286 آیات ہیں، یہ 227 آیات اور آدھا پارہ ہیں، اور یہ مکی صورت ہے، بقرہ مدنی صورت ہے۔ اچھا، مکی صورتوں میں جو ایک اور بہت کمال کی چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب اہل عرب کے سامنے قرآن نازل فرمایا تو قرآن کی جو آیات ہیں، یہ قرآن کی آیات اپنے اندر ایک حسن رکھتی ہیں، ایک ان کے اندر نظم، اور وہ جو جیسے آپ کہیں نا کہ ایک نظم جس کی ایک لے ہوتی ہے، ایک ساز جس کو ایک لے کے اندر بجایا جاتا ہے، تو یہ ایک نغمہ ہے،
قرآن کریم کی آیات کے اندر وہ ایک نظم اور خوبصورتی ہے جو وہ لوگ محسوس کرتے ہیں جو ادب سے واقف ہیں، اور خاص طور پہ عربی ادب سے واقف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مکی آیات ہیں، ان آیات کے اندر جو ترتیب رکھی ہے آیات کی، اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی آیات ہے، آدھے پارے میں 227 آیات ہیں، لیکن ان آیات کے اندر کسی بھی جگہ کوئی بے ربطگی یا کلام کے اندر کوئی قطع، کوئی رکاوٹ، کوئی بد نظمی، کوئی بد حسنی، یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک خوبصورت ترتیب ہے۔ انسان پڑھتا جاتا ہے جیسے وہ پانی بہتا جا رہا ہو سمندر کا، اور انسان اس کے ساتھ بہتا جائے، ویسے یہ قرآن کی آیات پڑھتے جائیں اور دل میں اترتی جاتی ہیں، اور انسان اس کے سحر کے اندر اور اس کے ادبی حسن کے اندر بھی اپنے آپ کو بہائے لے چلا جاتا ہے۔ تو یہ صورت اس حوالے سے بہت ہی خوبصورت صورت ہے۔ اس میں دراصل 7 انبیاء کا ذکر اللہ نے کیا، حضرت نوح کا، حضرت ہود کا، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ، یہ 7 انبیاء ہیں۔ تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت نوح سب سے پہلے تقریباً 3500 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ سے بھی تقریباً 3500 سال پہلے۔ اب یہ جو اعداد و شمار ہے یہ تاریخی حوالے سے ہے، اس میں اختلاف بھی ہے، بعض لوگ 4000 سال کہتے ہیں، بعض لوگ 100 سال 200 سال آگے پیچھے کرتے ہیں۔ تو یہ ہر ایک کی، یعنی جو بھی مورخین ہیں ان کی اپنی ایک اندازے سے جو تحریر انہوں نے یا جو تاریخ مرتب کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم تفصیل سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 1000 سال تبلیغ کی ہے اور مسلسل اللہ کے دین کی طرف بلایا ہے، تقریباً 950 سال، 1000 سے 50 سال کم، یہ آگے بھی ذکر آئے گا سورہ عنکبوت کے اندر۔ اور اللہ کے دین کی طرف بلانے کے نتیجے میں بہت ہی کم لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، وما آمن معہ الا قلیل، اور ایک قلیل کی ایک تشریح، ایک تفسیر میں 80 کی تعداد لکھی گئی کہ 80 لوگ تھے جو ایمان لائے تھے۔ تو یہ اتنی لمبی دعوت اور اس کا یہ نتیجہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو حضرت نوح کے ذکر کے ذریعے، اور آج ہمیں حضرت نوح کی جب ہم آیات پڑھتے ہیں تو دین کی طرف دعوت دینے والوں، دین کا کام کرنے والوں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، شہادت حق اور اقامت دین کا کام کرنے والوں کے لیے سبق ہے کہ انہیں نوح علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا ہے، دعوت دینا ان کے ذمے ہے، پہنچانا ان کے ذمے ہے، لوگوں کو بتانا ان کے ذمے ہے۔ ہاں لوگ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس دعوت کے ثمرات نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے، یہ نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیں، آپ اپنے ذمے کا کام کریں، آپ اپنا کام کریں کہ لوگوں کو خبردار کریں، لوگوں کو بتائیں، دعوت قبول کریں نہ کریں یہ لوگوں کا رویہ ہے۔ اور حضرت نوح کے بارے میں دیکھیے کہ ان کا اپنا بیٹا جو ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہتا ہے، ان کی دعوت پر ایمان نہیں لایا۔ تو اللہ نے یہ سبق ہمیں سکھایا کہ ہدایت یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، توفیق اس کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اگر آج ہم بھی اہل ایمان کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی ہمیں اپنے آپ کو بڑا فن خوان نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اللہ کی توفیق ہی کی وجہ سے ممکن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کا ذکر کیا، اور حضرت ہود کا ذکر بھی پہلے ہم 12ویں پارے میں اور اس سے پہلے 9ویں پارے میں ہم نے پڑھا۔ حضرت ہود اللہ تعالیٰ کے نبی تھے جو تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت نوح کے بعد آئے ہیں 3000 قبل مسیح میں، اور انہوں نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ اے میری قوم، تمہیں اللہ نے جو طاقت دی ہے، عاد ان کی قوم تھی، اور عاد جس کے بارے میں اللہ یہ کہتے ہیں قرآن میں کہ وہ اس جیسی طاقتور قوم اللہ نے پیدا نہیں کی، یعنی انسانوں میں طاقتور ترین لوگ یہ عاد کے لوگ تھے، اور پھر انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے گرفت آئی۔ اور پھر اللہ نے حضرت صالح کا ذکر کیا، اور قوم سمود جو ان کی سمود قوم تھی اس کا ذکر کیا، اور ان کی بھی طاقت، یعنی طاقت کے اعتبار سے یہ دونوں جو تھے یہ انسانوں میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ مِنَ الْبُيُوتِ، یہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو چیر کر پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناتے تھے، یعنی ان کی ثقافت آج بھی یہ ہنر انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ تو ان کی طاقت کا آپ اندازہ کر لیجئے کہ آج اتنی بڑی بڑی مشینیں لگا کے پہاڑوں میں رستہ بنایا جاتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنایا کرتے تھے، اور پھر وہاں پہ اللہ نے کہا کہ ان کے لیے نشانی کے طور پر اللہ نے نبی بھیجا۔ اب اللہ کی طرف سے جب طاقت ملتی ہے تو یہ طاقت انسان کے لیے نعمت، اور انسان کو شکر کے جذبات اختیار کرنے چاہیے، نہ کہ انسان غلط رستوں پہ چل پڑے۔ تو ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کا انکار کیا تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، اور حضرت ابراہیم تقریباً 2000 یا 2200 قبل مسیح ان کا وقت ہے، یہ اللہ کے نبی آئے، ان کے بارے میں ہم پہلے بھی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ان آیات میں سورہ شعراء کی ان آیات میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ پڑھیے، بہت خوبصورت تذکرہ ہے، اور ایک مختلف پہلو اور ایک ایمان افروز گفتگو ہے حضرت ابراہیم کی جو انہوں نے ان آیات کے اندر کی ہے۔
تو اس کا چوتھا رکوع جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے ذکر کے اوپر مشتمل ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم۔ اب ہم وقت کی کمی کی وجہ سے وہ سارے مضامین جو ہیں وہ نہیں پڑھ پائیں گے، اور ان کی تشریح کے اندر آج ہم زیادہ گفتگو نہیں کر پائیں گے، صرف میں آپ کو اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جب وقت ملے تو آپ ان آیات کا مطالعہ کریں، کم سے کم ترجمہ ہی پڑھ لیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں دعوت دیتے ہوئے کہ میرا رب کون ہے، میں کس رب کی طرف تم کو بلاتا ہوں، میں کس رب کو اپنا رب کہتا ہوں، اور کس کے خالق ہونے اور کس کے رب ہونے کا تمہیں اس کی دعوت دے رہا ہوں، تمہیں بلا رہا ہوں۔ الذی خلقنی، یہ وہ رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں خود سے دنیا میں نہیں آیا، میں اچانک کسی دھماکے کے نتیجے میں دنیا میں نہیں آیا، میں اللہ کے ایک پلان کے تحت۔ اور اللہ جب کہتے ہیں نا کہ اللہ پیدا کرتا ہے، خلقہ، تو خلق کے اندر پلان کا ایک مفہوم موجود ہے، اس نے ایک پلاننگ کی ہے، ایک وقت مقرر کیا ہے انسان کو دنیا میں بھیجنے کا اور واپس انسان کو بلانے کا۔ تو الذی خلقنی فہو یہدین، یہ وہ رب ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، پھر وہ مجھے ٹھیک رستے کی طرف اس نے مجھے ہدایت دی ہے۔ تو ہدایت کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی ہے، یہ نہیں کہ میں نے خود کوئی بڑا تیر مار کے اپنے آپ کو ہدایت کے رستے پر لے آیا ہوں، نہیں، میرا رب ہے جس نے مجھ پہ رحم اور کرم کیا اور مجھے پیدا کرنے کے بعد پھر مجھے ہدایت دی۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین، کتنا خوبصورت انداز ہے کہ میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، کھاتا میں اپنے ہاتھ سے ہوں، اور وہ رزق جو میں کھاتا ہوں وہ اس کے لیے بھی میں تگ و دو کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، کوئی آسمان سے من و سلوہ نہیں آتا، لیکن یہ جو رزق میں کھاتا ہوں اس کی نسبت بھی حضرت ابراہیم اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ وہ مجھے کھلاتا ہے، اس نے مجھے طاقت دی ہے تو میں رزق کماتا ہوں، اس نے وسائل رزق دی ہے تو میں رزق کماتا ہوں۔ آج میں اگر کروڑ پتی ہوں، آج میں اگر بہت امیر ہوں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی زندگی بڑی محنت کی ہے اور میں نے بڑا جو ہے وہ پلاننگ کی ہے اس لیے آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ پلاننگ اس کا ایک حصہ ہے، محنت اس کا ایک حصہ ہے، لیکن اصل اللہ کا فضل ہے، اصل اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ تو ابراہیم نے کہا کہ وہ میرا رب جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے ہاتھ سے پانی پیتے تھے، کوئی فرشتے آ کے پانی نہیں پلاتے تھے، لیکن اس پینے کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی ہے۔ اور پھر کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں، بیمار ہو جاتا ہوں، تو شفا بھی مجھے اللہ ہی دیتا ہے۔ اس شفا پانے کے لیے دنیاوی اسباب میں سے کوئی سبب اختیار کرنا پڑے گا، لیکن اس کے نتیجے میں جو شفا ملتی ہے تو پھر یہ کہنا، یہ دراصل وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس کے بارے میں قرآن نے کہا نا کہ وہ حنیف تھے، وہ یکسو ہو کر اللہ کی طرف، تو یہ ایمان کا اعلیٰ لیول ہے جو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ شفا گولی جو آپ میڈیسن لیں گے یا انجیکشن لیں گے یا کوئی احتیاطی تدبیر اپنائیں گے، کوئی جڑی بوٹی استعمال کریں گے، اس سے مل رہی ہے، لیکن نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں، بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہی شفا دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، جب میں فوت ہو جاؤں گا تو پھر وہ مجھے دوبارہ زندگی دے گا۔ اور پھر آخر میں وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ، اور یہ کلمہ ایمان کا اظہار ہے کہ میں جب فوت ہو کے دوبارہ اٹھوں گا تو پھر مجھے امید ہے، میں اپنے رب سے رحمت کی امید رکھتا ہوں کہ وہ میری خطاؤں سے درگزر کر دے گا۔ اللہ اکبر، وقت کا نبی، وہ جو خلیل اللہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جب دوبارہ اٹھایا جاؤں گا تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ مجھے قیامت کے دن میری خطاؤں سے درگزر کر دے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور پھر یہ دعا یاد کر لیں، اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں، ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکمت عطا کر دے، اے اللہ مجھے دانائی عطا کر دے، اے اللہ مجھے دنیاوی معاملات میں غلط اور ٹھیک کی پہچان عطا کر دے، اے اللہ مجھے جب بہت سے معاملات میرے سامنے آ جائیں تو کون سا سٹیپ لینا ہے، کہاں پہ سٹیپ نہیں لینا ہے، کون سی چیز کو پریورٹی بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا ہے، یہ ساری چیزیں اس حکمت کے اندر آتی ہیں جس کی دعا حضرت ابراہیم نے مانگی۔ تو اے اللہ تو مجھے وہ حکمت عطا کر دے، مجھے وزڈم دے دے کہ میں بہت سے معاملات میں جب پریشان ہوں تو تیری طرف سے رہنمائی میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اور وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ مجھے سچوں کا ساتھی بنا دے، مجھے نیک لوگوں کی صحبت دے دے، مجھے ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا میرا کر دے جو تیرا ذکر کرتے ہیں، جو تیری یاد میں رہتے ہیں، جن کی زبان تیرے ذکر سے تر رہتی ہے۔ اور یہ وہ والا ذکر نہیں جو کچھ لوگ بیٹھ کے باقاعدہ کچھ خاص قسم کے کپڑے پہن کے اور خاص اوقات کے اندر ذکر کرتے ہیں، نہیں،
بلکہ صالح جو ہوتے ہیں ان کی زندگی کے 24 گھنٹے وہ مسجد میں ہوں، وہ بازار کے اندر ہوں، وہ عدالت کے اندر ہوں، یا وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوں، اللہ وہ تیرے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں، مجھے ان صالحین کے ساتھ جوڑ دے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ جو میرا ذکر ہے اور یہ میرا جو نام اور میرا ذکر ہے یہ پچھلے لوگوں میں اس کو بھی باقی رکھ، یعنی میرے بعد آنے والے میرے ایمان اور میرا تیرے دین کے ساتھ وابستگی ہے اس کا ذکر وہ ان لوگوں میں بھی باقی رکھ۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مانگی، اور آخر میں وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ نَعِيمٍ، اے اللہ مجھے جنت جو نعمتوں والی ہے اس کے وارثوں میں سے بنا دے۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ کس کو وارث بنائیں گے؟ جنت کا، اور جنت الفردوس کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں کا وارث بنا دے کہ جو جنتوں میں اور جن کو تیری نعمتیں ملنے والی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذکر بہت ہی ایمان افروز ہے، اس کا مطالعہ کیجئے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کا ذکر کیا۔ یہ جس طرح کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ ان کے بارے میں اکثر مفسرین نے لکھا کہ یہ حضرت ابراہیم کے کزن تھے، اور ایک ہی وقت ہے دونوں کا، دونوں ایک ہی وقت میں الگ الگ علاقوں میں مبعوث ہوئے ہیں۔ تو حضرت لوط جو تھے ان کی قوم کا ذکر بھی پہلے ہم پڑھ چکے، ان پر سخت ترین عذاب آیا۔ اللہ نے اس جو یہ عمل کرتے تھے کہ مردوں کے ساتھ جنسی تعلق کرتے تھے، ہوموفیل تھے یہ لوگ، اللہ نے ان کو زمین سے اٹھایا اور ان کو اوپر سے نیچے زمین کے اوپر پٹخ دیا، اور ان کے اس علاقے کو سدوم کو اللہ نے نشان عبرت بنا کے اس بحیرہ مردار کے اندر غرق کر دیا، جہاں آج بھی آپ کو کوئی زندہ چیز نہیں مل سکتی، مچھلی بھی وہاں پہ نہیں زندہ رہ سکتی۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، اور ترتیب کے اعتبار سے اب یہ ترتیب مختلف ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر پہلے ہے، حضرت لوط کا ذکر آخر میں ہے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی دیگر صورتوں میں بھی آیا ہے، یہاں پہ پھر اس کا ایک خاص پہلو جو ہے اللہ نے بیان فرمایا، اور یہ حضور علیہ السلام سے یعنی حضرت عیسیٰ سے تقریباً 1200 قبل مسیح ان کا ذکر ہے۔ اچھا، ان سارے انبیاء کی جو دعوت ہے اس میں قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، جو آیات ہیں، اس میں بڑی خوبصورتی ہے، اور اس میں چند آیات یہاں پہ میں نے نیچے لکھی ہیں جو ہر نبی نے اپنی قوم سے کہی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ الا تتقون، اللہ کی طرف دعوت دینے کے بعد سب نے کہا، اللہ کی طرف دعوت دی، اللہ کی طرف اپنی قوم کو بلایا، اور کہا کہ تم اس رب کے بارے میں جس کا ذکر ابراہیم کی زبان آپ سے سن چکے ہیں، جس کا ذکر موسیٰ علیہ السلام نے کروایا کہ میرا رب رب العالمین ہے، رب المشرق والمغرب وما بینہما۔ فرعون نے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو موسیٰ نے کہا کہ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس سب کا رب ہے۔ وہ رب المشرق والمغرب ہے، یعنی وہ مشرقوں کا بھی اور مغربوں کا بھی، یعنی ہر چیز کا، ہر سمت کا رب وہی ہے، اور اس کائنات میں موجود ہر چیز کا رب وہ ہے۔ اور رب کا یہ لفظ قرآن کریم کی ان صورتوں میں بار بار استعمال، ان آیات میں بار بار استعمال ہوا۔ تو رب وہ جو پالنے والا ہے، جو نگہداشت کرنے والا ہے، جو خبرگیری رکھنے والا ہے، جو ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور جس کی جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا دینے والا ہے۔ کسی ایسی کہہ لیں کہ غیر معتدل قسم کی ربوبیت نہیں ہے کہ جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ بھی خزانے لٹائے ہوئے ہیں، جس زمین کو پانی کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ پانی چھوڑا ہوا ہے، نہیں، جہاں پہ جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے۔ تو یہ اس اللہ کا ذکر کرنے کے بعد انہوں نے کہا اپنی قوم سے، ہر ایک نبی نے کہا، یہ تمام انبیاء کے یہ وہ جملے، وہ آیات ہیں جو ہر نبی نے اپنی قوم سے کہے ان آیات کے اندر، اس سورت کی ان آیات کے اندر۔ الا تتقون، تم تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے ہو؟ تم کس چیز اور کس وجہ سے اپنے رب کی آیات کے انکاری ہو؟ کیا تمہارے پاس دلیل ہے؟ دلیل بھی تمہارے پاس نہیں ہے، وجہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے، صرف اپنے اقتدار کی وجہ سے، صرف اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے، اور صرف اس وجہ سے کہ دنیا والے کہیں گے اس نے اپنا دین بدل لیا ہے، صرف اس وجہ سے اللہ کی آیات کو نہیں مانتے ہو۔ اور پھر ہر ایک نبی نے کہا انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا، اور رسول بھی وہ کہ جو امین ہے۔ ہر نبی نے کہا کہ میں امین بن کے آیا ہوں، یعنی میں میرے ذمے جو دعوت ہے، جو کام ہے، جو اللہ کا پیغام ہے، اس کو تم تک پہنچانے میں میں امین ہوں، یعنی اس کو پہنچانے میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتا، نہ اس میں اضافہ کرتا ہوں نہ اس میں کمی کرتا ہوں، جتنا مجھے ملتا ہے اتنا ہی تمہیں میں پڑھ کے سناتا ہوں، کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام نہیں کرتا، اس کی طرف سے ہدایت کے بعد ہی حلال اور حرام کے پیمانے مقرر کرتا ہوں۔ اور پھر ہر نبی نے کہا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اللہ کی موجودگی کا احساس اپنی زندگی میں پیدا کر لو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ کی بندگی اگر کرنا چاہتے ہو تو اپنے نبی کی اطاعت کرو۔ نبی کی اطاعت کے بغیر کسی بھی وقت میں جو اس وقت کا نبی رہا ہو
اس کی اطاعت کے بغیر رب تک نہیں پہنچا جا سکتا، اس کی بندگی نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی انسان طریقے بنائے گا، اور آج بھی اگر کچھ لوگوں نے نبی کی اطاعت سے باہر نکل کر رب تک پہنچنے کے کوئی طریقے بنا رکھے ہیں، یہ سارے غلط طریقے ہیں، ان طریقوں سے وہ رب تک نہیں پہنچیں گے۔ رب تک پہنچنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں دیا ہے، اور اس زندگی کو پھر اللہ نے ایک خاص ترتیب سے محفوظ کر دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے یہ پھر کسی دن وقت ہوا تو اس پہ بات کریں گے۔ اس کو لکھنے میں اور اس کی حفاظت میں جو تائید ربی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تائید ہے اور جو حفاظت ہے، اور کن اصولوں کی بنیاد کے اوپر یہ حدیث لکھی گئی ہیں، یہ دنیاوی علوم میں ایک بہت بڑا علم ہے، جسے ہم علم الاسماء والرجال کہتے ہیں۔ علم حدیث کا جو علم ہے، جو راویوں کے لکھنے کا، اور ہر جس نے حدیث بیان کی اس کے حالات زندگی لکھنے کا، اور اس کے اخلاقی اور اس کے ایمانی لیول کا یا اس کے کریکٹر کا جو گواہی ہے کہ ایک سچا انسان ہے، اس نے اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، یہ اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ جو صفات جو ہر ایک راوی کے بارے میں لکھی گئی، جس سے یہ متعین ہوا کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث ضعیف ہے۔ تو یہ جو اللہ کے نبی کی اطاعت ہے، یہ بہت ضروری ہے اگر کوئی رب تک پہنچنا چاہتا ہے۔ جو لوگ نبی کی اطاعت کو چھوڑ کر اللہ تک پہنچتے ہیں، وہ اللہ تک نہیں کسی اور تک پہنچتے ہیں۔ پھر ہر ایک نبی نے یہ بات کہی، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے کسی معاوضے کا سوال نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے ملک کا وزیر اعظم بنا دو، میں یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے اپنا بادشاہ بنا لو، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میرے خزانے اور میرے بینک جو ہے، میرا بینک بیلنس جو ہے اس کو پورا کر دو۔ نہیں، کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، تم سے میں کوڑی کا بھی مطالبہ نہیں کرتا، میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، میں تو تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں۔ اور رہا اجر کا معاملہ، معاوضے کا معاملہ، ان اجری الا علی رب العالمین، تو اجر تو میرے رب کے پاس ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور وہ اپنی شان کے مطابق اپنے نبی کو اجر دے گا، اور دیا ہے اس نے۔ تو یہاں پہ ہر نبی کی دعوت کا خلاصہ ہے ان آیات کے اندر۔ اور پھر ان نبیوں کی جو قوم تھی، ہر ایک نے کیا کیا اس کا ذکر ہے کہ کذبت، ہر ایک نے انکار کیا۔ کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین۔ 6 قوموں کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا کہ سب کی سب نے اپنے نبی کی دعوت کا انکار کیا۔ اکثر نے، کچھ لوگ ایمان لائے لیکن اکثر نے انکار کیا، اور پھر اللہ نے ہر ایک کے بارے میں کہا کہ اللہ نے پھر ان کو اپنی پکڑ میں لیا۔ اس کے بعد آگے اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت اور قرآن کریم کے عربی کے اندر نازل ہونے کے حوالے سے آیات ارشاد فرمائی۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تنزیل ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ یہ تنزیل اور انزال یہ 2 الگ الگ صیغے ہیں جو قرآن کے حوالے سے استعمال ہوئے۔ تنزیل کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے 23 سالوں کے عرصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قلب اطہر پر نازل ہوا۔ جبریل امین آسمان دنیا سے لے کر اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لاتے، جب اللہ حکم دیتے کہ یہ آیات لے جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناؤ، تو یہ وحی کا نزول ہوتا۔ تو یہ تنزیل اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے عرصے میں وقفے سے ضرورت کے مطابق اور حالات کے حوالے سے جس ہدایت کی ضرورت ہے وہ نازل ہوئی۔ تو یہ تنزیل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کے آئے ہیں، اس کو ساتھ لے کے اترے ہیں الروح الامین، یہ جبریل امین کا ٹائٹل ہے۔ تو الروح جو ہے یہ جبریل کے لیے اللہ نے استعمال کیا کہ وہ جو الروح ہے وہ اس قرآن کو لے کے نازل ہوئے، اور ان کی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ امین ہے، یعنی جتنی آیات اللہ نے ان کو کہیں اتنی ہی آیات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنائی، اور جو آیات انہوں نے پڑھ کے سنائی اس کے اندر انہوں نے امانت کا لحاظ رکھا، اپنی طرف سے کوئی بات نکالی نہیں، اپنی طرف سے کوئی بات ڈالی نہیں، بلکہ اللہ کی آیات ہو بہو ان کو پڑھ کے سنائی۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے قلب اطہر کے اوپر ہم نے نازل کی ہیں۔ علی قلبک، قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ نازل ہوا، سینہ مبارک میں اس کو محفوظ کیا گیا، اور پھر حضور کے سینے سے صحابہ کے سینے میں، اور پھر جنریشن کے ذریعے، نسل در نسل کے ذریعے آج تک یہ قرآن نسل در نسل سینے سے سینے میں منتقل ہو رہا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے نذیر بن جائیں، لوگوں کو خبردار کرنے والے بن جائیں کہ لوگوں اللہ کا کلام آ گیا ہے، اب اس پر ایمان لاؤ۔ بلسان عربی مبین، اللہ نے اس کو عربی مبین میں نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی زبان کے اندر نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی زبان کا محتاج نہیں ہے،
لیکن ہم انسان زبان کے محتاج ہیں. اللہ عربی بھی سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ انگلش بھی سمجھتے ہیں, نارویجن بھی سمجھتے ہیں, سویڈش بھی سمجھتے ہیں, پنجابی بھی سمجھتے ہیں, پشتو بھی سمجھتے ہیں, اور دنیا کی ہر زبان یو نیم اٹ اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. اللہ کو پتہ ہے کس زبان میں کون سا لفظ کس لیے بولا جاتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. لیکن اللہ نے عربی کا انتخاب کیا, اور عربی کے حوالے سے ایک دو احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ جنت کی زبان ہے. اہل جنت عربی میں گفتگو کریں گے ایک دوسرے سے. تو دنیا کے اندر اللہ نے یہ تقسیم کی ہے, مختلف زبانوں میں, مختلف نسلوں میں, مختلف قوموں میں انسانوں کو اٹھایا ہے تاکہ لتعارفوا, سورہ حجرات میں آئے گا, ایک دوسرے سے تعارف کا ذریعہ بنے. لیکن جب جنت میں چلے جائیں گے پھر یا تو اہل ایمان ہوں گے یا اللہ کے منکر ہوں گے. اہل ایمان سب جنت میں ہوں گے, اور وہاں پہ کوئی چودھری نہیں ہوگا, کوئی وہاں پر جو ہے وہ جٹ نہیں ہوگا, کوئی گجر نہیں ہوگا. وہاں پہ سب مسلم ہوں گے, سب ایک ہی نسل سے ہوں گے, سب ایک ہی زبان بولیں گے, سب ایک ہی رب کے آگے اپنے آپ کو جھکانے والے ہوں گے. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر انسانوں کی ضرورت کے لیے جو کلام, جس کلام میں وہ بات کرتے ہیں وہ عربی ہے, جو اللہ کو پسند ہے, جس کو جنت کی زبان بنایا گیا, اس میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا. تو یہ قرآن عربی ہے, اور عربی بھی کون سی؟ مبین, جو واضح, بہت ہی, یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ فصیح زبان ہے, بہت ہی واضح انداز میں اس کے اندر پیغام جو ہے وہ, اور اس کی ادبیت اور اس کی بلاغت دنیا کی دیگر زبانوں کے اندر. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ عربی زبان کو کمپیریزن اگر کیا جائے دیگر زبانوں سے تو یہ عربی زبان کی اپنا ایک الگ حسن ہے. مثال کے طور پر عربی زبان کے اندر ہر حرف میں سے بعض حرفوں کے معنی ہوتے ہیں. دنیا کی کسی اور زبان میں کسی ایک الفابیٹ کا مطلب نہیں ہوتا, لیکن عربی کے اندر ایک الفابیٹ کا بھی مطلب ہے. مثال کے طور پر ہم اگر انگلش میں اینڈ کہیں, جسے اردو میں ہم اور کہتے ہیں, تو 3 حرف استعمال ہوتے ہیں, انگلش میں بھی اردو میں بھی. اور زبانوں میں کسی میں 2 ہوں گے, کسی میں 4 ہوں گے, لیکن عربی واحد زبان ہے جس میں صرف وا, ایک حرف جو ہے یہ اینڈ کا معنی دیتا ہے, یعنی حرف بھی معنی دیتا ہے. اسی طرح سے عربی زبان کی دیگر بہت سی خصوصیات ہیں. تو اللہ نے اس عربی زبان کے اندر اس کو نازل کیا, اور عربی میں نازل ہونے کی وجہ سے آج عربی, وہ والی عربی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بولی جاتی تھی, آج بھی فصحیٰ جسے ہم کہتے ہیں وہ بولی جاتی ہے, پڑھی جاتی ہے, پڑھائی جاتی ہے. جو دنیا کی جتنی بھی اسلامک یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر جب قرآنک سٹڈیز پڑھائی جائیں گی, احادیث پڑھائی جائیں گی, عربک لٹریچر پڑھایا جائے گا, تو وہ سٹینڈرڈ وہی عربی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بولی جاتی تھی. اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ عربی زبان قرآن کی وجہ سے محفوظ رہ گئی ہے, وگرنہ دنیا کی ہر زبان 100 سال کے بعد, 200 سال کے بعد, 500 سال کے بعد اس کا حلیہ بگڑ جاتا ہے. یعنی 100 سال کے بعد جس آدمی کو وہ زبان سننی پڑ جائے جو 100 سال پہلے وہی زبان بولی جاتی تھی, تو اسے وہ زبان مشکل لگتی ہے. ہماری زبان میں یہاں پہ نارویجن کے اندر ایک ترجمہ ہوا آئنر برگ کا, لیکن وہ زبان آج کے بچوں کے لیے مشکل ہے, اس لیے کہ اس وقت جو زبان جب اس نے وہ لکھی تو وہ زبان عام طور پر سمجھی جاتی تھی, لیکن آج وہ زبان مشکل ہے سمجھنا. اسی طرح سے دنیا کی ساری زبانوں کا یہی حال ہے. تفہیم القرآن جو اردو کے اندر تفسیر لکھی گئی, اردو تفاسیر میں سب سے آسان اسلوب کے اوپر تفسیر لکھی ہوئی تھی, لیکن آج کے نوجوان کے لیے تفہیم القرآن کے اندر بھی, کیونکہ یہ آج سے تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 50-60 سال پہلے لکھی گئی ہے, تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے زبان کے اندر جو تبدیلیاں ہیں, یہ ایک قدرتی عمل ہے, یہ ہوتا ہے. تو اللہ نے اس کو عربی مبین کے اندر نازل فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شعراء کے بارے میں ذکر کیا کہ شعراء 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو اپنے کلام کے ذریعے سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اور الم تر انہم فی کل وادی یہیمون, اور وہ کبھی اس وادی میں, کبھی اس وادی میں, کبھی اس کے خیال میں, کبھی اس کے خیال میں, کبھی اس کی زلف کے اسیر ہوتے ہیں, کبھی اس کے زلف کے اسیر ہوتے ہیں. یعنی انسانوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں, خود بھی گمراہ ہوتے ہیں. ان کا کلام کوئی مقصدیت نہیں رکھتا. ان کے کلام میں آپ کو زبان کے حوالے سے, ادب کے حوالے سے تو بہت خوبصورتی ملے گی. یعنی عرب بھی جب شعر کہتے تھے تو انہوں نے امراء القیس کے یا دیگر بڑے بڑے جو ان کے شعراء تھے, ان کا کلام تھا بیت اللہ کے اوپر لٹکایا ہوا تھا. ان کے لیے ادب کی دنیا میں سب سے بڑا کلام امراء القیس کا تھا, اور دیگر بڑے بڑے شعراء کا جو وہ بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا کے رکھتے تھے. تو یہ شعراء اللہ نے کہا کہ ادب کے اندر آپ کو بہت خوبصورت کلام پیش کر دیں گے, آپ واہ واہ کر اٹھیں گے, کیا خوبصورت کہا آپ نے, کیا خوبصورت بیان کیا آپ نے. جیسے آج بھی شعراء کی مجلس میں واہ واہ سننے کو ملتی ہے, لوگ واہ واہ کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ جو شعراء ہیں یہ خیالی باتیں کرتے ہیں, فرضی باتیں کرتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, اور یہ وہ بات کرتے ہیں کہ جو یہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں.
یعنی ان کی جو باتیں ہیں یہ خیالی باتیں ہیں، فرضی باتیں ہیں، یہ خود ان پر عمل نہیں کر سکتے تو کسی دوسرے نے اس پہ کیا عمل کرنا ہے۔ اور یہ جس محبت کو اور جس عشق کو اپنے شعروں کے ذریعے سے انسانوں کو کہتے ہیں کہ یہ عشق ہے اور یہ محبت ہے، اس قسم کا محبت، اس قسم کا عشق یہ خود بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی لیلا اور مجنون کی جو کہانی بنتی ہے یا عشق کے جو نغمے لکھے جاتے ہیں اور ان نغموں کے اندر جو عہد وفا جس کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ وفا تو خود یہ شاعر بھی نہیں کرتے۔ پھر اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ شعراء کی دوسری قسم ہے، جو ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نیک باتیں نیک عمل کرتے ہیں، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ ان کے ذکر کی وجہ سے، اللہ پر ایمان کی وجہ سے جب یہ شعر کہتے ہیں تو شعر کے اندر مقصد ہوتا ہے۔ کوئی قوم سوئی ہو، اس کے اندر اللہ اقبال کو بھیجتے ہیں جو ایسا کلام کہتا ہے، ایسا شعر کہتا ہے، پھر اس قوم کے اندر آزادی کی تڑپ پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ غلامی سے آزادی کا سفر طے کرتی ہے۔ ہاں، اس قوم کے اندر حسان ابن ثابت پیدا ہوتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں شعر کہتے ہیں اور حضور کی شان کو شعر کے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اور پھر حسان بن ثابت جو پہلے وہ شاعر تھے جنہوں نے نعتیہ کلام نظم کے انداز میں لکھا، آج تک سینکڑوں بلکہ لاکھوں شعراء اس دنیا میں آئے، اور صرف مسلمان نہیں، نان مسلم شعراء بھی، کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شعر کہنا اور نبی السلام کی تعریف میں شعر کہنا اپنا ایک اس کو اپنی ایک عادت بنایا۔ ہندوستان کا ایک بہت بڑا شاعر ہے دلو رام کوسی، وہ حضور کی شان کے بارے میں شعر کہا کرتا تھا، اور اسے جب کسی نے کہا کہ تم حضور کی شان میں شعر کہتے ہو حالانکہ حضور پر ایمان نہیں رکھتے، تو اس نے بڑا خوبصورت شعر کہا۔ اس نے کہا کہ ہو جائے کسی سے محبت کوئی چارہ تو نہیں، اور محمد پہ مسلمانوں کا اجارہ تو نہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو محبت ہے، جو رحمت ہے، جو شفقت ہے، انسانوں کے ساتھ محبت ہے، اس پر میں شعر کیوں نہ کہوں۔ اور یہ جو محمد کے ساتھ محبت ہوئی ہے اس کے اخلاق کریمہ کی وجہ سے، باوجود اس کے کہ میں اس پہ ایمان نہیں رکھتا، لیکن اس محبت کو میں شعر کے انداز میں بیان کروں گا اور مجھے اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں شعر جو کہے، حسان ابن ثابت نے خود حضور کی زندگی میں کہے، بلکہ حضور نے حکم دیا کہ حسان شعر کہو اور شعر کے ذریعے سے مدح بیان کرو، اس لیے کہ جب مقابل پر شعر کے ذریعے سے ہجوم کیا جاتا تھا، آپ کی بے عزتی کی جاتی تھی اور نعوذ باللہ آپ پر غلط الزام لگائے جاتے تھے، تو پھر حسان ابن ثابت آپ کے شان میں وہ شعر کہتے تھے جو آج بھی ہر صاحب نعت جو ہے وہ یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ حسان ابن ثابت کے یہ شعر کہتا ہے، یا صاحب الجمال یا سید البشر من نور وجہک المنیر قد نور القمر، آپ کے اے انسانوں کے سردار، انسانوں میں سب سے اعلیٰ اخلاق والے، آپ کے نور سے تو چاند بھی روشنی حاصل کرتا ہے۔ تو اور پھر دیگر اسی طرح بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے پورا وہ شعری مجموعہ شعری کلام کہا۔ تو یہ ترتیب آج تک جاری ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، مسلمانوں میں دین کے ساتھ وابستگی کے لیے، ان کی اخلاقی تربیت کے لیے کوئی کلام لکھتے ہیں، وہ کلام قابل مدح ہے۔ اس کے بعد آگے سورہ نمل ہے۔ سورہ نمل یہ مکی صورت ہے، مدنی صورت ہے، اور اس میں یہ مکی صورت ہے، یہاں پہ لکھا غلط گیا ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، 6 تا 10 نبوی اس کا دورانیہ ہے، جس میں اس دوران میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ نمل چونٹی کو کہتے ہیں، اور اس میں بطور خاص اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کا ذکر کیا، بطور خاص حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا۔ حضرت سلیمان یہ تمام انبیاء میں منفرد حیثیت رکھتے ہیں، اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تحت، ان کے ماتحت جن، انس اور پرندے، یعنی جانوروں کی زبان بھی یہ سمجھتے تھے، پرندوں کی زبان بھی یہ سمجھتے تھے، جنوں کو بھی ان کے تابع کیا ہوا تھا، اور ہوائیں بھی ان کے حکم کے تحت چلتی تھیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت اور اللہ کی مرضی۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کو اختیار تھا کہ وہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ان ہواؤں کو یا ان مخلوقات کو کوئی حکم دیتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام جو ہے یہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے کوئی 950 قبل مسیح ان کا وقت ہے، حضرت موسیٰ سے تقریباً 250-300 سال کے بعد آئے ہیں، اور حضرت سلیمان بیٹے ہیں حضرت داؤد کے۔ داؤد، ان کے بارے میں ہم دوسرے پارے کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ داؤد طالوت کے لشکر میں شامل تھے اور چھوٹے بچے تھے اس وقت، اور انہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ وہ جالوت کے جو اپنی طاقت میں اور اپنے اقتدار اور اپنی طاقت کے نشے کے اندر غرور کی حد تک کہ مجھے کوئی نہیں قتل کر سکتا، پورا خول پہن کی جنگ میں آیا تھا، اور اللہ نے حضرت داؤد کے ذریعے اس کو قتل کیا۔
حضرت داؤد نے ایک چھوٹا سا پتھر پھینکا جو اس کی آنکھ میں لگا اور اس کی موت کا ذریعہ بنا، تو اس داؤد کو اللہ تعالیٰ نے پھر نبوت عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور ان کے بیٹے سلیمان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد ان کا جانشین بنایا۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا، اور یہ علم ایک خصوصی علم کہ جس کی بنیاد پر پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد، جن کے بارے میں کہ انہوں نے، آپ سمجھ لیجئے کہ پہلے وہ نبی بھی تھے، انسان بھی تھے اور کاریگر بھی تھے، جنہوں نے لوہے کا استعمال اور لوہے کے ذریعے لوہے کی صنعت کو فروغ دیا، اور اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ زریں بنائی، لوہے کے اوزار بنائے، لوہے کی چیزیں بنائی، اور لوہا جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ منافع للناس، انسانوں کے لیے نفع اس میں رکھا گیا۔ پھر انسانی تمدن نے جس تیزی سے ترقی کی ہے، اور آج بھی انسان جس ترقی کی جس عروج کے اوپر کھڑا ہے، اس میں لوہے کا جو رول ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ تو حضرت داؤد اس کے موجد اور بانی ہیں، انہوں نے اس کا استعمال جو ہے وہ شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور اس کے بعد یہ منتقل ہوئی حضرت سلیمان کی طرف۔ اور ایک اور بات یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ داؤد اور سلیمان یہ دو ایسے نبی ہیں، خاص طور پہ حضرت سلیمان، کہ جن کے بارے میں یہود بہت فخر سے ان کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنی کتابوں میں ان کو کنگ سلیمان جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ بادشاہ جو تھے، یعنی نبی کے مقابلے میں ان کو حضرت سلیمان کی بادشاہت جو ہے وہ زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ حضرت سلیمان وہ تھے جنہوں نے یہ ان کا گولڈن ٹائم ہے یہودیوں کا، کہ حضرت سلیمان ظاہری بات ہے اسی سلسلہ نبوت میں حضرت موسیٰ کے بعد نبی آئے ہیں بنی اسرائیل کے اندر، تو بنی اسرائیل کو اس وقت اللہ نے عروج اور ترقی دی، بلکہ حضرت سلیمان دنیا میں موجود بڑے بڑے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ، جن کے پاس اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر دیگر تمام مخلوقات کو ان کے تابع کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بادشاہت عطا فرمائی، اور دونوں کا رویہ اللہ نے یہ کہا، وقالا، دونوں نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تعریف تیرے لیے ہے، تعریف ہمارے لیے نہیں ہے، الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ آپ نے ہمیں بہت سے لوگوں میں، اپنے ماننے والوں میں، اپنے اوپر ایمان رکھنے والوں میں فضیلت دی ہے۔ اللہ نے یہ فضیلت دی کہ سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھائی، ہواؤں کو ان کے تابع کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہے کو پگھلانے کا اور اس کے استعمال کا علم سکھایا۔ تو انہوں نے دونوں نے کیا کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تعریف تیرے لیے ہے، حمد تیرے لیے ہے۔ اور پھر اللہ نے یہاں پہ یہود کے اس رویے کی بھی اصلاح کی کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ، جن کے بارے میں بلکہ انہوں نے مشہور کر دیا تھا کہ حضرت سلیمان جادوگر تھے، ان کے پاس جادو تھا اور جادو کے ذریعے وہ یہ سارے کام کرتے تھے، اس کی اصلاح بھی اللہ نے کی۔ اس کا ذکر ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ جادوگر نہیں تھے، بلکہ دونوں اللہ کے بندے تھے، اور اللہ کے بندوں میں اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا، اس علم کی وجہ سے ان کو اللہ نے دیگر انسانوں میں ممتاز اور ایک امتیاز بخشا، اور دونوں اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، عاجزی کرنے والے اور اللہ کی تعریف اور توصیف کرنے والے تھے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، اور داود کے وارث ہوئے سلیمان۔ اور وارث جو ہوتا ہے نا، نبی کا وارث خاص طور پہ، وہ اس کے مشن کو لے کر آگے چلنے والا ہوتا ہے۔ نبی جب بھی دنیا سے جاتا ہے، وہ جتنی بھی جائیداد یا پیسہ یا ترکہ یا چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، یہ صدقہ ہوتا ہے، یہ اولاد کو آگے منتقل نہیں ہوتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انبیاء کے وارث وہ بنتے ہیں جو انبیاء کا مشن لے کے آگے چلتے ہیں، چاہے ان کی اولاد ہو یا اور ہو۔ تو انبیاء کے ورثاء جو ہوتے ہیں، ایک حدیث میں کہا کہ علماء ہوتے ہیں جو انبیاء کی طرف سے دیے گئے علم کو آگے پھر انسانوں تک منتقل کرتے ہیں، اور اسی مشن کو جس کے ساتھ نبی آیا تھا اسی مشن کو جاری رکھتے ہیں اور آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ داؤد کے وارث جو تھے سلیمان ہوئے، اور سلیمان یہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے، حضرت داؤد کے دیگر بچے بھی تھے، ان میں حضرت سلیمان سب سے چھوٹے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جانشین بنایا حضرت داؤد کا۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء۔ اب یہاں سے آگے پھر حضرت سلیمان کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے انسانوں سے کہا کہ مجھے علم دیا گیا ہے پرندوں کی بولیوں کا، واوتینا من کل شیء، اور ہمیں اور بہت سی چیزیں دی گئی ہیں، ان ھذا لہو الفضل المبین، اور بے شک یہ تو بہت ہی کھلا اور بہت ہی واضح فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے جو میرے رب نے میرے اوپر کیا ہے۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، اور سلیمان علیہ السلام نے تمام لشکر، جتنے بھی ان کے لشکر، اور یہ لشکر جنات میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے تھے، ان کو جمع کیا اور ان کی درجہ بندی کی، ہر ایک اس کے ذمے کچھ کام لگائے۔ اپنی امور سلطنت کے اندر انسانوں کی جو کام انسانوں کے ذمے، جنات ان کے ذمے کچھ کام، اور پرندے تھے جن کے ذمے کچھ کام انہوں نے رکھے۔
اچھا یہاں پر اب ایک اور بات میں آپ سے ذکر کرتا چلوں، ہمارا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، کہ حضرت سلیمان کے ذکر میں بہت سے مفسرین جو آج کے دور کے اندر جدید مفسرین ہیں اور مغرب کی فکر سے متاثر ہیں، انہوں نے حضرت سلیمان کے ان معجزات کا انکار کیا ہے، بطور خاص سر سید احمد خان نے، اور اس کے بعد دیگر جتنے بھی عقلی تفسیر کرنے والے، عقل کو وحی کے آگے لے کر آنے والے اور معجزات کا انکار کرنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کو جو پرندوں کی بولی سمجھنے کا کہا گیا ہے، یہ یعنی حقیقی معنی نہیں ہے، یہ مجازی معنی ہے کہ وہ پرندوں کے اشاروں سے بات کو سمجھ لیتے تھے، اور پرندوں کو بظاہر وہ ان کی بات سن نہیں سکتے تھے یا سمجھتے نہیں تھے، بلکہ پرندے بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو پرندوں کے بارے میں جو معلومات ہے، یہ جانوروں کی جو صفات ہے، اس حوالے سے ابھی آج کی سائنس بھی کمال کو نہیں پہنچی ہے، ہمیں آہستہ آہستہ کچھ چیزیں پتہ چل رہی ہیں، کس جانور میں کون سی صلاحیت ہے، کس جانور میں کون سی صفت ہے۔ تو اللہ نے وحی کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمایا تھا کہ آپ کو جس پرندے میں جو صفت ہے، جس جانور میں جو صفت ہے، اس سے وہ کام لینا اور اس کے ذمہ وہ کام سپرد کرنا، یہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے یہ علم دیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ایک واقعے کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام چونٹیوں کی وادی کے پاس پہنچے، النملہ، قرآن نے کہا اسی نمل کے نام کے اوپر یہ جو صورت ہے یہ بھی ہے۔ تو اس چونٹی نے کہا، جب وہ چونٹیوں کی وادی سے گزر رہے تھے تو چونٹی نے کہا کہ اے میری چونٹیوں، اے میری بہنوں، اپنے اپنی بلوں میں چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات سنی، فتبسم ضاحکا، تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نعمت عطا کی تاکہ میں تیرے شکر گزار بندوں میں شامل ہوں، اور یہ نعمت تو نے میرے والدین پر بھی کی تھی، یعنی داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ علم اور یہ بادشاہت اور یہ نبوت عطا فرمائی تھی۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اللہ تیرا شکر ہے، تجھ سے میں دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اس بادشاہت کی وجہ سے کہیں میں غلط رستوں پہ نکل نہ پڑوں، اس بادشاہت کی وجہ سے کہیں میرے دماغ کے اندر شیطان فطور نہ پیدا کر دے کہ تو ہی خدا ہے، تو اللہ میں تجھ سے عمل صالح کی دعا مانگتا ہوں جس سے تو راضی ہو جائے، اور وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ مجھے اپنے صالح بندوں میں جگہ عطا فرمانا، ان میں شامل کر لینا۔ اب بادشاہ ہیں، پرندوں کی زبان سمجھتے ہیں، جن ان کے تابع ہیں، پلک جھپکنے میں ان کے حکم کے اوپر چیز یہاں سے وہاں ہو جاتی ہے، اور دعا کیا مانگ رہے ہیں، کتنی خوبصورت عاجزی کا اور بندگی کا اظہار ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے تو مجھے اس پہ اپنا بندہ ہی رہنے کا اور اپنے بندے کے منصب کے اوپر ہی رہنے کی توفیق دینا، کبھی بھی میرے ذہن کے اندر فطور مت پیدا ہو، مجھے شیطان بہکا نہ دے، اور کسی وقت میرے ذہن میں یہ آ جائے کہ میں نے بڑا کمال کر لیا ہے، تو اللہ میں تیرے بندوں میں رہنا چاہتا ہوں، اللہ میں اپنے اندر غرور اور تکبر کو جگہ نہیں دینا چاہتا، میں اپنا بڑا پن نہیں چاہتا، میں تیرے انعام کے اوپر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو یہ عاجزی اور یہ بندگی، یہ رویہ ہے جو اللہ کا نبی اختیار کرتا ہے، اور اس کے نبی اللہ، اس کے ذریعے اللہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں انسان کتنے ہی بڑے منصب پر، کتنے ہی بڑے مقام پہ چلا جائے، اور سلیمان سے بڑا مقام تو کسی کا نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی اپنے اندر عاجزی کی یہی تصویر اور عاجزی کی یہی سیرت اپنائے جو سلیمان علیہ السلام نے اپنائی تھی۔ اس کے بعد پھر آگے ہدہد کا معاملہ ہے۔ ہدہد ایک پرندہ تھا جو سفارت کاری کا کام کرتا تھا اور دیگر جگہوں سے جا کر خبریں لے کر آیا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد غائب ہے، تو پوچھا کہ ہدہد کہاں پہ ہے، اور اگر وہ میری اجازت کے بغیر اور واپس نہ آیا، غائب ہو گیا، تو پھر میں اللہ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے اس کو لے تو آؤں گا اور پھر میں اس کو سزا بھی دوں گا۔ تو وہ ہدہد جب واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسی قوم کو دیکھ کے آیا ہوں کہ جو سورج کی پوجا کرتی ہے، اور یہ سبا کی قوم تھی۔ اب حضرت سلیمان کا علاقہ، یہ شام اور فلسطین کا علاقہ، اس کے اوپر آپ کی حکومت ہے، اور جو ملکہ سبا ہے یا سبا کی قوم ہے، یہ یمن کا علاقہ جو ہے، معارب جس کا ذکر آگے سورہ سبا میں تفصیل سے ہم پڑھیں گے وہاں پہ، تو یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1500 میل کا فاصلہ بنتا ہے شام سے یمن تک کا۔ اب یہ وہاں پہ ہدہد اڑتے اڑتے وہاں پہ گیا، وہاں کے حالات کی خبر لے کر آ کر بتایا کہ وہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ اچھا یہ میرا خط لے جاؤ اور خط جا کے اس ملکہ کے سامنے ڈال دو، اگر وہ میری دعوت قبول کر لے۔ اور دعوت کیا تھی؟ حضرت سلیمان نے جو خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے اس کو شروع کیا،
اور یہ قرآن کریم کی اس حوالے سے منفرد صورت ہے سورہ نمل کہ اس کے آغاز میں بھی اور اس کے درمیان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے کہ حضرت سلیمان نے جو خط لکھا اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، اور ملکہ سے کہا کہ نافرمانی اور اللہ سے بغاوت کا رستہ چھوڑ دو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، یہ سورج کی پوجا چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ مطیع فرمان ہو کر۔ مسلم کا ایک معنی ہے کہ میری بات مان کر، میری فرما روائی کو قبول کر کے، میری بادشاہت کو قبول کر کے آ جاؤ، اور دوسرا معنی ہے کہ اللہ کی اطاعت قبول کرتے ہوئے مسلم بن کر آ جاؤ۔ تو مفسرین نے لکھا کہ دونوں معنی اس کے اندر ہیں کہ اللہ کی اطاعت کو قبول کر لو، مسلم ہو جاؤ، اور میری فرما روائی کو قبول کر لو، میری بادشاہت کو قبول کر لو۔ تو دونوں معنی اس کے اندر موجود ہیں۔ جب یہ پیغام اس کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، اس ملکہ نے، کہ ہم کیا کریں؟ تو مختلف مشورے آئے۔ کسی نے کہا ہم بہت طاقتور قوم ہے، کوئی بھی لشکر آ جائے ہم جو ہے وہ اس کو شکست دے سکتے ہیں، اور کسی نے کہا کہ آپ ملکہ جو بہتر سمجھیں۔ تو ملکہ نے ایک وہاں پہ وجہ بیان کی کہ ہمیں جنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ جب ملوک بادشاہ کسی سرزمین پہ داخل ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ فساد پیدا ہوتا ہے، وہاں پہ عزت والے ذلیل ہو جاتے ہیں، وہاں پہ اس زمین کے اوپر پھر امن باقی نہیں رہتا۔ اب اس بیچاری کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سلیمان اللہ کے نبی ہیں، یہ فسادی نہیں ہے، یہ دنیا کے وہ بادشاہ نہیں ہیں جو آج کل کے بادشاہ بھی دنیا میں کر رہے ہیں۔ یعنی آج کل کا بادشاہ بھی، آج کا طاغوت بھی، آج کی سپر پاور بھی جب کسی ملک پہ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہاں پہ فساد پیدا کرتا ہے، اور پھر فساد پیدا کرنے کے بعد وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر کے وہاں سے واپس نکل جاتا ہے۔ وہ کسی ایک جگہ پر وہ ایک بم پھینکتا ہے جس کے نتیجے میں لاکھوں اموات ہو جاتی ہیں، وہ کسی ایک ملک میں لاکھوں انسانوں کو قتل کراتا ہے، ریڈ انڈینز کو، بے شمار ریڈ انڈینز کو قتل کر دیتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو بڑا مہذب یافتہ کہتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے۔ تو یہ بادشاہوں کی صفات ہے، پہلے دن سے یہی نہیں ہے۔ یہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ہو اور انسان اللہ کے آگے جھکنے والا نہ ہو تو پھر وہ اسی طرح بادشاہت کیا کرتا ہے، پھر وہ قتل و غارت کیا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بادشاہ کی طرف سے آیا ہے، اور اس وقت پھر مشورے سے کہا کہ ہم اس کو ہدیہ بھیجتے ہیں، تحفہ بھیجتے ہیں۔ تو جب سلیمان کے پاس تحفہ آیا تو انہوں نے ملکہ سے کہا کہ میں تحفوں کا بھوکا نہیں ہوں، میں اقتدار کے لیے اور یہ خزانوں کے لیے نہیں یہاں پہ بیٹھا ہوا، میں تو اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں۔ پھر آپ نے ایک صاحب اپنی درباریوں سے کہا کہ اس ملکہ کا تخت میرے پاس لاؤ، اور ملکہ کو دعوت دی کہ وہ آپ کے پاس آئے۔ تو وہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ ایک صاحب علم نے، اب اس علم کی کیفیت کیا تھی، اور جن نے کہا کہ میں پلک جھپکنے میں، یعنی آنکھ بند کریں، آنکھ کھولنے سے پہلے تخت لے آؤں گا، اور صاحب علم نے کہا کہ میں اس سے بھی پہلے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان ارتد الیک طرفک، جن نے کہا کہ میں آپ کے سامنے تخت لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ کھڑے ہوں اپنی جگہ سے، یعنی کھڑے ہونے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اس سے پہلے میں تخت لے آؤں گا اپنے علم اور اپنی طاقت کی وجہ سے۔ اور صاحب علم نے، جو ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکانے سے پہلے، یعنی آپ آنکھ کو بند کریں اور کھولے گی تو آپ کے سامنے تخت ہوگا۔ اب یہ کس قسم کا علم تھا، یہ کون تھا، اس پر ایک طویل کلام جو مفسرین نے کیا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں۔ بہرحال ایسا صاحب علم بھی ان کے دربار میں موجود تھا جو پلک جھپکنے میں کسی جگہ سے کوئی چیز اٹھا کے آپ کے سامنے لا سکتا تھا۔ اس علم کی کیا نوعیت ہے، یہ توجیحات آج کی سائنس کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے آگے مستقبل میں چند سو سالوں کے بعد ہمارے سامنے یہ چیز واضح ہو کہ کسی علم کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ اب جب دوبارہ سلیمان نے یہ منظر دیکھا، پہلے جب چونٹی کی بات سنی تھی تو کیا کلمہ شکر ادا کیا، اور اب جب یہ جن کی بات، یہ صاحب علم کی بات سنی اور اس نے ایسا کر دیا، تو سلیمان نے کہا هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، اور مجھے آزماتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نافرمانی کا رستہ اختیار کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، اور جو شکر کرے گا اس کا شکر اسی کے لیے ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو نافرمانی کا رویہ اختیار کرے تو میرا رب غنی ہے، بے نیاز ہے کافروں کے کفر سے۔ دنیا ساری مل کے اللہ کا انکار کر دے، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آنے والا، اور اگر میں شکر کر لوں تو یہ شکر میری بادشاہت میں، میری طاقت میں اور میری عزت میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ہر صاحب ایمان کو اپنانے چاہیے۔ جب بھی نعمت ملے اللہ کے آگے جھک جائے، اللہ تیرا فضل ہے، تو نے دیا ہے، تاکہ شکر کے نتیجے میں وہ نعمت باقی بھی رہے اور اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں بھی دے، اور کفر کے رویے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ عموماً خوشی کے لمحات میں ہم اللہ کو بھولتے ہیں اور مشکل حالات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اہل ایمان کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ خوشی کے لمحات میں بھی جب انسان کو شیطان اللہ بھلا دیتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرے۔
اور پھر خیر اس کے بعد ملکہ سبا آئی اور اس نے اپنا تخت سلیمان کے سامنے دیکھا، اور سلیمان نے اس کے لیے جو فرش تیار کروایا تھا حضرت سلیمان نے، اس کے اوپر جب وہ چلی تو یہ سارے عجائبات دیکھنے کے بعد سلیمان علیہ السلام کا رویہ، آپ کی طرف سے بھیجا ہوا خط، بسم اللہ سے اس کا آغاز، اور پھر اپنا تخت سلیمان کے دربار میں، اور پھر اس فرش کے اوپر چلتے ہوئے جب اسے یہ ساری اس نے حضرت سلیمان کی بادشاہت کو، آپ کی طاقت کو، آپ کے غلبے کو، آپ کی قوت کو دیکھا، اور آپ کا عجز اور انکساری دیکھی کہ اس سارے کے باوجود سلیمان اتنا عجز اور انکساری کا پیکر ہے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے شکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، تو اس نے کہا کہ اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں بھی سلیمان کے رب پر ایمان لاتی ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے تمام مضامین کو سمجھنے اور صحیح معنوں میں اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے، تبدیلی پیدا کرنے اور اپنے آپ کو ایک عاجز بندہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔